آج کے ہمارے اس فورم میں میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا فورم ہم کراچی کے شہری جو مختلف مسائل کا سامنا کرتے ہیں, جو ہمارا انفرا جب رکاوٹیں آتی ہیں, جب سڑک نامناسب ملتی ہے, جب پبلک ٹرانسپورٹ نامناسب ملے, وقت پر نہ ملے, تو ہمارے رویے کس طرح متاثر ہوتے ہیں, ہماری زندگی کس طرح متاثر ہوتی ہے. تو آج کے ہمارے فورم میں ہمیں جوائن کیا ہے ایز اے اسپیکر محترم جناب ڈاکٹر آدم عبداللہ صاحب. اربن پلانر ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں آئی بی اے میں. ان کا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے وہ بھی اربن اینڈ ریجنل پلاننگ رہا. تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر آدم عبداللہ ہیں, اور دوسرے اسپیکر محترم جناب عارف حسن صاحب ہیں, چیئرمین ہیں اربن ریسورس سینٹر کے, پاکستان سے باہر ویل نون ٹاؤن پلانر, آرکیٹیکٹ اور رائٹر ہیں, مصنف ہیں. اور آج وہ آخر میں پریزنٹیشن کے بعد اپنی رائے دیں گے, اور پھر اوپن ہوگا. آپ لوگ اپنے سوال جواب کر سکتے ہیں شہر کے حوالے سے, جو بھی آپ کی ریزرویشن ہے, جو آپ مسائل فیس کرتے ہیں اس کو کوشچن کی صورت میں ریز کر سکتے ہیں. تو میں آپ تمام خواتین و حضرات کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں, اور اب میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر آدم عبداللہ صاحب سے کہ وہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے اپنی پریزنٹیشن. السلام علیکم, اور بہت شکریہ زاہد صاحب انٹروڈکشن کا, اور غالب صاحب اور میڈم سیما مجھے یہاں پہ دعوت دینے کا اور اپنا کام شیئر کرنے کا. تو یونیورسٹی کے ساتھ ہمیشہ اختصاصہ اور لرننگ کا ماحول رہتا ہے. تو آج پہلے دفعہ میں آپ کے پریزنٹر پیش کروں گا کچھ, تو بہت شکریہ مجھے منظور کرنے کا. تو بیک گراؤنڈ میرا اربن پلاننگ میں جیسے زاہد صاحب نے بتایا, اس سے پہلے آرکیٹیکچر میں نے ڈاکٹر نعمان صاحب کی شاگردی میں یونیورسٹی سے کیا ہے. تو اس حوالے سے ریسرچ میں اور پریکٹس میں آرکیٹیکچر اور اربن ایشوز کے ڈفرینٹ اسکیلز ہیں, ان پہ تھوڑا تھوڑا کام کرتا ہوں. آئی بی اے سے تعلق ہے, کراچی اربن لیب آئی بی اے میں ایک ریسرچ انسٹیٹیوشن ہے, اس کا کو ڈائریکٹر بھی ہوں میں ڈاکٹر نوشین کے ساتھ. تو اس حوالے سے کچے آبادیوں میں فیلڈ ورک اور ہاؤسنگ انفراسٹرکچر کے مسائل وغیرہ کو آبزرو کرنے کا, ڈاکیومنٹ کرنے کا, ان کے بارے میں ڈسکس کرنے کا اور لکھنے کا تھوڑا موقع ملا ہے. تو اس حوالے سے کوئی ایک باقاعدہ دو تین تھیمز ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ جو ٹاپک یونیورسٹی کی طرف سے مجھے دیا گیا اس حوالے سے میں روشنی ڈالنا چاہوں گا. پیشگی معذرت, میری اردو بہت کمزور ہو گئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا ماسٹرز اور پی ایچ ڈی پچھلے 10 سال سے پاکستان میں نہیں ہوں, تو اردو میں تھوڑا سا ڈرتا ہوں میں اکیڈمک کے لیے کچھ بولنے میں, لیکن ویسے اردو کی زبان ہے میری. اچھا, تو آج جو میں شروع کروں گا ایک سوال سے, جو ہم میں سے جو ینگسٹر جہاں بیٹھے ہیں شاید آپ بہت چھوٹے یا بعد میں آپ کی پیدائش ہوئی, لیکن ہم میں سے جنہوں نے 90s کا ایرا کراچی میں گزارا ہے, انہوں نے یہ نعرہ جا بجا سنا کہ یہ دیکھا کہ یہ شہر کس کا, یہ ملک کس کا, یہ جان کس کی. لیکن اس کے سیاسی پس منظر سے پیش قطع نظر میں ایک سوال یہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ جب ایز این اربن پلانر یا اربن اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ یا ریسرچر ہم شہر کے بارے میں یا شہر کی منصوبہ بندی کے بارے میں یا انفراسٹرکچر کے بارے میں سوچتے ہیں, تو ہم زیادہ تر پروجیکٹس کے یا ٹرانسپورٹ کے, ہاؤسنگ کے بڑے بڑے جو تھیمز ہیں, ایبسٹریکٹ آئیڈیاز ہیں, ان کے اوپر غور کرتے ہیں, اور اسی طرح کے پھر سولوشنز بھی ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ ٹریفک جام کو کم کرنے کا مسئلہ یہ کہ روڈیں چوڑی کر دو, یا کنجیشن یا پولوشن کو کم کرنے کا مسئلہ ہے کہ بڑے بڑے پارکس بنا دو. تو یہ سوال اس تناظر میں اس کی ایک اہمیت رکھتا ہے کہ یہ سارے جوابات تو ان سوالوں کے کسی بھی شہر میں, کسی بھی ملک میں, کسی بھی جغرافیائی حدود کے اندر, کسی بھی کلائمیٹک حد کے اندر اپلائی کرتے ہیں بہت ایک جنرل انداز میں. لیکن کراچی شہر کے بارے میں وہ کیا بات ہے, یا کراچی کا جو اتنا بڑا رقبہ ہے, اس میں جو اتنی ساری آبادیاں ہیں, اتنی سارے قسم کے لوگ ہیں, اتنی ساری زبانیں بولنے والے, اتنی
سارے ایتھنیسٹیز والے، کیا ان سب کے مسائل کو ایک پیراگراف میں یا ایک پیپر میں ہم سمیٹ سکتے ہیں؟ اور اس سے زیادہ یعنی اس سے جو بات نکلتی ہے وہ یہ کہ اسی پیپر یا اس پالیسی رپورٹ کے جو ریکمنڈیشنز ہیں کیا وہ سب پہ، سب کمیونٹیز پہ، سب علاقوں پہ، سب قسم کی آبادیوں پہ، سب قسم کے پلاٹ سائزز پہ اپلائی ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ تو ایک صاحب ہیں رچرڈ فریڈر، امریکن آتھر ہیں اکیڈمک اربن اسٹڈیز کے. میں ان کی کتاب کا ذکر نہیں کروں گا، لیکن اس کتاب میں بیسیکلی انہوں نے یہی سوال اٹھایا کہ آپ کا شہر کیا ہے، آپ کی جو پبلک ہے، اربن پبلک ہے، وہ کون ہے. ان کی انویسٹیگیشن ایک الگ ڈائمینشن میں تھی، کیونکہ یہ جو کریٹو کلاس یا کریٹو اکانومی ہے، گیگ ورکرز ہیں جو لوکیشن انڈیپینڈنٹ ہو کے کہیں بھی رہ سکتے ہیں، ان کی تناظر میں کرتے تھے یہ بات. لیکن یہ ایک سوال ہے جو تقریباً 15-20-25 سالوں سے اربن اسٹڈیز کے اندر اور اربن پالیسی میکنگ کے اندر انتہائی اہمیت اختیار کرتا رہا ہے کہ آپ کا جو بھی پلان ہو، ماسٹر پلان ہو، ماسٹر پلان ایکسلف بہت تنقید کا سامنا کرتا ہے، بیکاز ماسٹر پلاننگ پچھلے 20-30 سال سے کافی ڈی ریگولیٹ اور جسے کہتے ہیں کہ اسکیل ڈاؤن ہو گئی ہے ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر. تو پلاننگ کے حوالے سے سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی یہ کرنا ہے کہ یہ جو آپ پلاننگ ہو رہی ہے یا جو انفراسٹرکچر پرووائڈ کیا جا رہا ہے یا شہر کے بارے میں جو سجیشنز یا سولوشنز آ رہے ہیں وہ اس شہر کے کون سے شہری پہ یا کون سے طبقے پہ یا کون سی آبادی پہ کتنے الگ الگ طرح سے اپلائی ہوتے ہیں. ایک پارٹ کیا اس آبادی کا جو ضرورت ہے وہ پوری کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کیا شہر کے لیول کے بڑے پارٹس شہریوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، یا ہر محلے میں یا ہر کمیونٹی کے اندر یا ہر فلیٹ اپارٹمنٹ کے کمپاؤنڈ کے اندر ایک چھوٹا پارٹ ان کی جو خواتین ہیں، بچے ہیں، جن کو ایک روزانہ کی بنیاد پہ اس کی ایکسیس چاہیے، وہ اس کو میٹ کرتے ہیں. تو اسکیل کے اس میں سوال ہیں، اس میں ایکسیسیبلٹی کے سوال ہیں، اس میں ضرورت یا اسپیسیفک جو ضرورت ہے، نیڈس ہیں لوگوں کی، اس کے سوال ہیں، جس کے لیے دوبارہ میں اسی سوال پہ آتا ہوں کہ یہ شہر کس کا. لیکن یہ سوال ہمیں ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ دے سکتا ہے کسی بھی طور پہ جب ہم اربن ایشوز کے بارے میں چاہے اپنے گھروں میں بات کریں یا کسی فورم پہ بات کریں یا کسی اکیڈمک سیٹنگ میں بات کریں یا کسی اپنے محلے کے پان والے سے یا سگنل پہ کھڑے کسی بھکاری سے بات کریں. تو جو بھی شہر کی ہمارے ذہن میں انڈرسٹینڈنگ ہے اپنی اپ برنگنگ کے حساب سے، اپنے رہائشی علاقے کے حساب سے، ہمارا بچپن جن گریب میں گزرا اس حساب سے، اور اب ہم جہاں کے اسٹوڈنٹ ہیں یا کام کرتے ہیں یا جو ہمارا کمیوٹ ہے روز کا اپنے آفس کا، اس حوالے سے ہماری ہر ایک کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کراچی شہر کے مسائل کیا ہیں. کسی کو بائک ریلیٹڈ مسائل پہ زیادہ عبور حاصل ہوگا، کسی کو پردہ اور اس طرح کے اصول پہ زیادہ ہوگا، اس طرح کی چیزوں پہ. کسی کو جو ہے وہ گھرداری اور گھریلو کیا مسائل ہیں، پانی یا بجلی کی ٹائمنگ کیا ہے، کس حساب سے موٹر چلنی ہے، کس حساب سے واشنگ مشین چلے گی، یہ والے ایشوز کو زیادہ سمجھتا ہے کوئی بہتر. اور اکثر ہوتا یہ کہ ہم جن ایشوز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یونیورسلی یہ پورے شہر کراچی کے ایشوز ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ باقی شہریوں کے بھی وہی ایشوز ہیں، اور ہم جب ان ایشوز کا ذکر کرتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ ایک کامن انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو. لیکن وہ انڈرسٹینڈنگ مختلف ہوتی ہے. یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی ایک شہری وہ سارے مسائل ایکسپیرئنس نہیں کر سکتا، اور اسی وجہ سے ان سارے مسائل کا ادراک یا ان کا سلوشن نہیں پرووائڈ کر سکتا. کیونکہ ہر آبادی، ہر یعنی کہ مردوں کے، خواتین کے، بچوں کے، ایج گروپ کے، بیماریوں کے حساب سے آپ کی باڈی کتنی ایبل ہے، کتنی نہیں ہے، پری ایگزسٹنگ کنڈیشنز کیا ہیں، ہر ایک کا ایکسپیرینس اربن اس میں ڈفرینٹ ہوتا ہے اربن ڈومین کے اندر. تو کسی بھی معاملے میں اربن پلاننگ یا پالیسی یا انفراسٹرکچر کی بات کرنے کا جو بیسک ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ کہ کس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ اس کو اس فلاں انفراسٹرکچر سے یہ مسئلہ ہے، اور جو ہم سولوشن دے رہے ہیں وہ کس شخص پہ، کن حالات میں، کن ٹائمنگز پہ، کتنے ریڈیس کے اندر اپلائی ہوتا ہے، کس موسم میں اپلائی ہوتا ہے. ہم ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ کہیں کہ چلو یہ کار پارکنگ میں بڑی سی یہاں بچے کھیلتے ہیں، دھوپ لگتی ہے، ہم اس کو کور کر دیتے ہیں، گرمیوں میں وہ کام کرے گا، سردیوں میں نہیں کرے گا، بارش میں کرے گا نہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے، جس کے بعد ہم زیادہ ایک جامع انداز میں بات کر سکتے ہیں اربن ایشوز کے اوپر. تو آج جو میری گفتگو ہے بیسیکلی اس میں 3-4 اہم موضوعات کو میں صرف لائٹلی مینشن کروں گا، بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا.
لیکن میری کوشش ہوگی کہ تھوڑا تھوڑا ایک آپ کو فوڈ فار تھاٹ میں دوں اور پھر آپ کے جو بھی سوالات وغیرہ ہیں ان سے ہم ایک ڈسکشن کر سکیں. تو ڈینسٹی, ہاؤسنگ, پانی اور مینٹل ہیلتھ, یہ 4 ایسی چیزیں ہیں جس میں نے پرسنلی کام کیا. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا یعنی کہ کچھ میں کیس اسٹڈیز یا کچھ جو ڈیٹا جو میں نے جمع کیا جس میں میں نے کام کیا جس سے مجھے سیکھنے کا موقع ملا ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں, وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا اور اس تناظر میں پھر ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے. پہلی چیز تو ہے ڈینسٹی. ہمیں کامن انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ کوئی بھی میڈیا رپورٹ دیکھیں, آپ کوئی بھی پالیسی اسٹیٹمنٹ پڑھیں, کوئی بھی آپ پلان دیکھیں کراچی کا, آپ یو آر سی کے فورم میں ریگولرلی آتے ہیں. یہاں کی ڈینسٹی ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہر طرف سے ہمیں فیل ہوتا ہے. آپ یہاں اس کمرے میں بیٹھے ہوں, آپ باہر نکلیں, آپ ٹریول کریں, آپ اپنے آفیسز ٹریول کے راستے میں, آپ پارکس جائیں, آپ مارکیٹس بازاروں میں جائیں خاص طور پہ, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کراچی از اے ڈینس سٹی. کراچی ایک کثیر شہر ہے. ڈینسٹی کا ایک اپروپریٹ اردو لغت میں کامن ایوریڈے لغت ضروری ہے ہماری پریفرنس کے لیے. بٹ ہمیں یہ پتہ ہے کہ کراچی کی ڈینسٹی جو ہمیں 2017 کا ادارہ شماریات جو سینسس ہوا تھا اس میں 24,000 کچھ لوگ پر اسکوائر کلومیٹر ہے. بٹ ڈینسٹی کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ڈینسٹی کے اثرات ہر شہری پہ ایک جیسے نہیں ہوتے, ہر علاقے پہ ایک جیسے نہیں ہوتے. اور ڈینسٹی جو ہے اس پہ عارف صاحب کا ڈینسٹی پہ ہاؤسنگ پہ بہت کام ہے. اس پہ ڈینسٹی از مور دین جسٹ اے نمبر. یعنی 24,000 لوگ پر اسکوائر کلومیٹر کا مطلب ویژولائز کرنا ایک اتنا آسان اور سادہ کام نہیں ہے, کیونکہ ایک بڑے سے فٹ پرنٹ میں ایک بڑا سا نمبر ہے. یعنی کراچی کا اگر 1100 اسکوائر کلومیٹر انہیبیٹڈ فٹ پرنٹ ہے, اس کے اندر 24,000 لوگ ہیں, تو وہ ایک الگ ڈینسٹی ہے. اور کراچی ڈویژن کی جو 3,500 اسکوائر کلومیٹر ہے اس پہ اگر 24,000 کو آپ سوچیں تو وہ الگ ہے. جبکہ کراچی کا بیشتر حصہ جیسے گٹاپ ہے, منڈی ہے, کماڑی ہے, وہ انہیبیٹڈ ہے. تو یہ نمبر مزید انکریز ہو رہا ہے. پھر ہم جب ٹاؤنز اور آبادیوں کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم کو مزید اس میں کمپلیکیشن نظر آتی ہے. تو ڈینسٹی کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو ڈینسٹی کیا ہے, مور دین جسٹ اے نمبر. ڈینسٹی کس کے لیے کیا ڈینسٹی اپروپریٹ ہے نہیں ہے. ڈینسٹی کے مختلف اسکیلز ہیں. روم لیول پہ ڈینسٹی کیا ہے, پرسنل اسپیس کی, ہمارے کلچر میں پرسنل اسپیس کس کو سمجھا جاتا ہے, کتنی غربت کو آپ ایک دوستانہ ماحول میں دیکھ سکتے ہیں, کتنی غربت اسپیشلی جینڈرس کے بیچ میں ایک اناپروپریٹ ڈسٹینس ہوتی ہے. گھر میں پرائیویسی کا کیا تعلق ہے ڈینسٹی کے ساتھ. اس طرح سے پلاٹ کے لیول پہ ڈینسٹی کیا ہے. ایک گھر کے اندر اگر ایک پلاٹ کا 80 گز میں 2 پورشن بنے ہوئے ہیں تو ان ہر پورشن میں ڈینسٹی کیا ہے. اگر اس کی 3 منزلیں بنی ہوئی ہیں تو اس حوالے سے پلاٹ کی ڈینسٹی کیا ہوگی, ہر گھر کی انفرادی ڈینسٹی کیا ہوگی. تو یہ وہ سوالات ہیں جن سے 24,000 پر اسکوائر کلومیٹر کا بہت دور کا رشتہ ہے, تعلق بنتا ہے. تو جب ہم ڈینسٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کمرے کے اندر, پلاٹ کے اندر, گھرانے یا خاندان کے اندر, محلے کے اندر, محلے کی جو سوشل اسپیس ہے, اگر کوئی ڈھابا ہے تو اس کی ڈینسٹی کیا ہے, اگر وہ گھر کے باہر کے چبوترا یا اسٹیپس بنے ہیں جہاں پہ خواتین یا بڑے بزرگ بیٹھتے ہیں وہاں کی ڈینسٹی یا ویژول کلچر کیا ہے. تو اس کے مختلف مینیفیسٹیشن ہو سکتی ہے ڈینسٹی کی. اور اسی طرح سے ایک میں مثال کی طرح مثال دے کے واضح کروں کہ ہم نے کچھ کام کیا تھا کراچی پنجاب میں, مجاہد کالونی اور یہ کراچی سرکولر ریلوے کا 2018-19 میں, جو یہاں سے جب بھی بے دخلیاں اور مسماری کا کام چل رہا تھا ان آبادیوں میں سرکولر ریلوے کو ریوائو کرنے کے لیے, جو ایک لانگ کافی لمبا پروسیس رہا لیکن ابھی تک ریلوے ریوائو نہیں ہوئی. تو اس میں ہم نے مجاہد کالونی میں جا کے کچھ ڈیٹا اکٹھا کیا خاندانوں سے جو ایکچولی جو کچی آبادی ہے وہ ریلوے ٹریک کے ساتھ ہی ہے. تو ریلوے ٹریک کے ساتھ بہتر جو 3-4 گلیوں کی آپ سمجھے چڑھائی کے جو گھر ہیں وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں کراچی کی ڈینسٹی 24,000 ہے اور مجاہد کالونی جو ڈسٹرکٹ سینٹر میں آتی ہے اس کی ڈینسٹی سینسس کے حساب سے 43,000 ہے. اور لیاقت آباد ٹاؤن جس کے اندر مجاہد کالونی آتی ہے اس کی ڈینسٹی 91,000 ہے. لیکن ایکچولی مجاہد کالونی کے وہ گھر تقریباً 200-250 گھروں جن کا ہم نے سروے کیا ہے, اگر ان کے فٹ پرنٹ اور ان کی پاپولیشن سائز کو ہم اسٹیمیٹ کریں, جن میں سے بیشتر سینسس میں اس لیے شامل نہیں ہوتے کیونکہ ان کی جو ڈومیسائل ہے یا وہ جو ہے ان کی شماریات کا تھوڑا سا ڈفرینٹ میکینزم ہوتا ہے. تو مجاہد کالونی کی تقریباً 2.25 لاکھ لوگ پر اسکوائر کلومیٹر کی ڈینسٹی. اگر آپ یہ لیاقت آباد سے بھی ڈسٹرکٹ سینٹر سے بھی کمپیئر کریں تو آپ دیکھیں کہ اس کا اور یہ کہنا کہ کراچی ایک کثیر شہر ہے اس کی پریکٹیکلی آپ کو ایک مثال نظر آئے گی جب آپ ان
گلیوں میں چل کے یا ان گھروں میں بیٹھ کے ان کے ساتھ چل کے یا باتیں کریں, ان کا ڈینسٹی کا انڈرسٹینڈنگ یا جب وہ ڈینسٹی کی بات کریں گے بہت مختلف ہوگی ایک اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے پالیسی ساز کی جو پریویس یا سینسس 2017 یا 23 کی ادارہ شماریات کی رپورٹ میں لکھی ہے کراچی کی ڈینسٹی 24,000 ہے, تو اس حوالے سے ہمیں پارٹس دینے ہیں یا اس حوالے سے ہمیں پانی کی سپلائی کرنا ہے یا اس حوالے سے ہمیں روڈس کا نیٹ ورک بچھانا ہے. تو اس حوالے سے اسکیل ڈاؤن کر کے ڈینسٹی کو سمجھنا ضروری ہے شہر میں بہتر انفراسٹرکچر اور انسانی لیول پہ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو کاور کرنا ہے. یعنی آپ ایک نیوٹرل ٹیکنیکل ٹرم یعنی کہ ڈینسٹی اور نمبرز پہ کام کر رہے ہیں, یا آپ ان لیونگ لوگوں سے ان میڈیم لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو ایکچولی اس ڈینسٹی کی بہت ڈس ایگریگیٹڈ لیول پہ گلیوں کے اندر, کمروں کے اندر, محلوں کے اندر رہتے ہیں. تو ایک پہلی مثال میں ڈینسٹی کی ہے. اچھا, یہ فگر ہمارے لیے بھی الارمنگ اس لیے تھا کیونکہ یہ ڈینسٹی ابھی بھی ہم جیسے شاید 2.25 لاکھ لوگ ویژولائز کرنا 100 اسکوائر کلومیٹر میں مشکل ہے, لیکن جو ون آف دا موسٹ ڈینس انفارمل سیٹلمنٹس دنیا جہاں کی جو ممبئی کے جو سلمز ہیں دہلی کے جس میں جو فلموں وغیرہ میں بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں, ان کی ڈینسٹی تقریباً 270,000 کے قریب ہے. تقریباً آپ سمجھیں کہ مجاہد کالونی اتنی نہیں تو اس لیول تک پہنچنے والی ہے یا پہنچ سکتی ہے پرابلی اگلے 10-15 سال میں اگر انفارمل ہاؤسنگ یا سب لوگوں کا ٹرینڈ اس طرح چلتا رہے. تو ایک تو پوائنٹ یہ تھا ڈینسٹی کا. تو ایک ریسرچر اس کو اس انداز میں کہتے ہیں کہ انڈین اس پہ کام کرتے ہیں انڈین سٹیز پہ کہ ہمارے شہر ولنریبل ہیں اس لیے نہیں کیونکہ وہ بہت ڈینس ہیں, بلکہ وہ ڈینسٹی بہت ان ایونلی اور انجسٹلی یعنی کہ غیر منصفانہ طور پہ شہر کے فٹ پرنٹ پہ ڈیوائڈ ہوئی ہے. کچھ پاکٹس اتنی زیادہ ڈینس ہیں جیسے مجاہد کالونی, اور کچھ ہیں جو بالکل ان میں پر اسکوائر کلومیٹر 2 یا 3 لوگ بھی نہیں رہتے, جس میں بہت سی ریکریشنل فیسلٹیز بھی ہوتی ہیں, بہت سی کمیونٹی پلاٹس ہوتے ہیں, بہت سے خالی بنجر زمین بھی ہوتی ہے ایئر مارک فار فیوچر ڈیولپمنٹ جس میں ایکچولی ڈینسٹی اپلائی بھی نہیں کرتی. تو وہ جو ڈسٹریبیوشن ہے ڈینسٹی کا, اس ڈسٹریبیوشن کو سمجھنا اور اس کے لیے ڈیٹا سے سمجھنا, میپ سے سمجھنا, نمبر سے سمجھنا, بجائے کہ ہم اوور آل ایک لیول پہ دیکھیں کہ شہر کی ڈینسٹی ہے, ٹاؤن کی ڈینسٹی ہے, اس سے نیچے جا کے اس آبادی میں, اس کمرے میں, اس گلی میں, اس گھر میں ڈینسٹی کیا ہے یا اس گھر کے لوگوں کی کیا ایکسپیرینس ہے. کیونکہ پھر ڈینسٹی کے ساتھ آپ ایسوسیٹڈ انفراسٹرکچر, پانی کتنا ہے, بجلی کتنے یونٹ آئے گی, وہاں کی پیڈسٹرین ٹریفک کتنے ہوں گے, وہاں پہ کتنی موٹر سائیکل پارک ہوں گی, کتنے فیملیز ہیں, اس حساب سے یہ سب ایشوز کے لیے تھوڑا سا ڈس ایگریگیٹ کرنا اور ہائر ریزولوشن پہ جانا ضروری ہے. اچھا, آج کا جو دوسرا موضوع ہے وہ ہے ہاؤسنگ یا مکان اور مکانیت کے بارے میں. اور اس حوالے سے جیسے ہمیں پتہ ہے کہ اگر آپ ایک تو کراچی میں اونرشپ اور ٹیننٹس کا جو ایک فرق ہے وہ بہت ہی واضح ہے کہ ہر ایک اونر نہیں ہے, ٹیننٹس کی ایک کنسیڈر آبادی بھی ہوتی ہے اور ٹیننٹس کے لیے ایک الگ طرح کے ڈائنامکس ہوتے ہیں. وہ ایک جگہ پہ ٹائر ڈیون ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے اگر اونر ہے اس کا ایک جگہ پہ گھر ہے, چاہے اگر 5 سال بعد وہاں پہ سویج کے پانی ایک دم سے غائب ہو جائے تو اس کو وہیں پراپرلی کچھ گزارا کرنا ہے, بورنگ کرانی ہے یا کوئی آلٹرنیٹ ارینجمنٹ کرنا ہے. کرایہ دار کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ وہاں سے موو کر سکتا ہے. تو یہ دو ڈائنامکس الگ الگ طرح کے اونرشپ اور ٹیننٹس کے حساب سے. تو جب بھی ہم ہاؤسنگ کی یا اس سے منسلک سہولیات کی, بجلی کی, پانی کی, کچرے اٹھانے کی سہولیات کی بات کریں تو ہمیں یہ دو تو بالکل ایک بیسک ڈائنامک ہے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاؤسنگ مارفولوجی یا ٹائپولوجی کی جو ڈائیورسٹی ہے کراچی میں وہ بہت زیادہ ہے, مٹیریلی بہت زیادہ ہے, سائزز کے حساب سے بہت زیادہ ہے. پاکستان کا جو ادارہ شماریات ہے جو سینسس کنڈکٹ کراتا ہے وہ بیسیکلی 3 کیٹیگریز دیتا ہے. اپنے ریزلٹس میں سوال نامے میں ان کے تھوڑا سا ایکسٹینڈیڈ ہوتا ہے, میں ابھی ڈسکس کروں گا تھوڑا. لیکن اینڈ آف دا ڈے جو ابھی ہمارا 2023 کا سینسس ہوا ہے ابھی, تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ سندھ کے اندر اتنے پکے مکان ہیں اور اتنے کچے مکان ہیں اور اتنے جو ہے سیمی پکے ہیں, جس میں کراچی یا جیسے کراچی سینٹرل ہم دیکھیں یا لیاقتآباد سب ڈویژن کو ہم دیکھیں جس میں مجاہد کالونی لایا کرتی ہے, اس حوالے سے رورل اور اربن کے بریک ڈاؤن میں دیتا ہے کہ اتنے پکے ہیں, اتنے کچے ہیں اور اتنے سیمی پکے ہیں. اچھا, یہ سینسس 2023 یا ادارہ شماریات کا جو ڈیٹا ہے وہ بیسکلی بہت ساری پالیسی اس میں آگے یوز ہوتا ہے, چاہے وہ ماسٹر پلاننگ ہو, چاہے وہ باقی لیبر فورس سرویز ہوں, ہاؤس جو سرویز ہیں, ہائی اسکل سرویز ہیں.
تو بہت ساری سوری آواز ڈسٹرب تو نہیں ہوئی پیچھے آگے. اچھا, تو بہت سارے سرویز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی نیشنل ڈیٹا کلیکشن پروسیجرز اور سیمپلنگ میتھڈالوجیز پہ اور پرسن ریٹس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کراچی میں جب یہ سینسس لسٹ ڈاؤن کرتا ہے کہ اتنے پکے مکان ہیں اور اتنے کچے ہیں اور اتنے سیمی پکے ہیں, تو اس کا ایکچولی مطلب کیا ہے. مٹیریلز کے حساب سے بے شک مکان اگر پورا کا پورا آر سی سی فریم کا ہوگا تو پکا ہوگا, اور اگر اس میں کچھ ٹین کی چادریں چھتیں ڈلی ہوں گی تو شاید وہ سیمی پکا ہوگا, اور اگر بالکل یہ جھوٹی جھوٹی ٹائپ کی ٹائپولوجی ہے تو وہ پھر کچے میں شمار ہوگا. تو یہ پوچھنے کے لیے جو ہمارا 2023 کا سینسس ہے وہ اپنے فارم میں اس طرح کے سوال پوچھتا ہے کہ گھروں کی دیواریں کس مٹیریل کی ہیں اور گھروں کی چھت کس مٹیریل کی ہے, اور چھت اور دیوار کے مٹیریل کے ساتھ وہ پھر ایک کمپیریٹیو میٹرکس بناتے ہیں جس میں ایسے صرف آر سی سی کی دیوار ہے تو چھت کس مٹیریل کی ہے, آر سی سی کی دیوار ہے تو چھت اینٹ کی ہے, آر سی سی کی دیوار ہے تو چھت بیمبو کی ہے, کسی اور مٹیریل کی. اس حساب سے 15-20 کیٹیگریز بنا کے پھر وہ ایلیمینیٹ کرتے ہیں کہ اچھا اگر بانس کی چھت ہے اور اس کی کانکریٹ کی دیوار ہے تو شاید یہ پاسبل ہی نہیں ہے, یہ ہونا تو یہ انوملیز ہیں. لیکن بیسیکلی ایک ہاؤسنگ اسٹرکچر کو یا ایک پلاٹ کو ایک لیبل دے دیا جاتا ہے کہ یا تو وہ پکا ہے یا سیمی پکا ہے یا کچا ہے. حالانکہ اب کراچی کی اور خاص طور پہ جو کراچی کی میجورٹی پاپولیشن کی جو ہاؤسنگ اور بلڈنگ پریکٹسز ہیں اور جو میجورٹی آف ہاؤسنگ اسٹاک ہے اسپیشلی لو انکم ہاؤسنگ کا, وہ آپ جب دیکھتے ہیں تو بہت اس کو آپ ایک کیٹیگری میں نہیں ڈال سکتے, کیونکہ وہ ایک گھر جو ہے وہ مکان جو ہے وہ ایسا نہیں ہوا کہ میں نے بہت خریدا اور ایک دفعہ میں بنا لیا اور اس میں رہنا شروع کر دیا تو اب یا تو وہ پکا ہے یا سیمی پکا ہے. بلکہ کراچی میں مکان بنانا یا گھر بنانا اور اس کو مینٹین کرنا ایک لائف لانگ, وہ گھر ایک سیلف از اے لیونگ اینڈ اے بریتھنگ اسٹاک. تو وہ اوور ٹائم اوور جنریشن شادی ہو گئی تو ایک کمرہ ایڈ کر دیا, بچے بڑے ہو گئے تو چھت پہ ایک کمرہ بنا دیا, کوئی اور ایشو کا کوئی مہمان رہنے آ گیا تو ایکسٹینشن کر لی, یا گرمی زیادہ ہو گئی تو نئی طرح کی کھڑکیاں یا نئی طرح کی چھت ٹین کی چادر نکال کے کانکریٹ کی سیمنٹ لگا لی. تو اٹس سم تھنگ دیٹ کیپس ایوالونگ, جو خاندان ہے اس کے لائف کورس کے اوپر, اور اس کو کلاسیفائی کرنا اس طرح سے مشکل ہوتا ہے کہ ہاں سینسس کہتا ہے کہ پرائمریلی جو مین کنسٹرکشن مٹیریل ہے دیوار میں وہ کیا ہے اور جو مین کنسٹرکشن مٹیریل ہے وہ کیا ہے چھت کا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی آبادیوں میں بہت ہی امپرووائزڈ اور ایک پیچ ورک مکس اینڈ میچ قسم کی کنسٹرکشن ہوئی ہوتی ہے. دیواریں کا مٹیریل بھی ویری کرتا ہے اور چھتوں کا مٹیریل بھی ویری کرتا ہے, اور صرف 3 کیٹیگریز میں ان گھروں کو کلاسیفائی کرنا اور ان کے بیسس پہ ریکمنڈیشن دینا یا یہ سوچنا کہ اچھا یہ آبادی میں اس اتنے یوزیج کے میٹر لگائیں گے یا اتنے اس حساب سے یوزیج ہوگی یہاں پہ فلاں انفراسٹرکچر کی, وہ ایک انجسٹ بھی ہے اور انیکوریٹ بھی ہے. مطلب ایک طرح سے وہ سچائی کو یا حقیقت کو کیپچر نہیں کرتے یہ 3 لیولز جو کمپلیکسٹی آبادیوں میں یا ہاؤسنگ میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. تو جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ پکے مکان اور کچے مکان یا سبھی پکے مکان, وہ ڈسپلیس یا وہ لینگویج یا وہ ووکیبلری بھی امپیکٹ کرتی ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ اربن ایشوز کے بارے میں اور وہ سولوشنز جو ہم پروپوز کرتے ہیں ان ایشوز کے بارے میں. جی اچھا, ایک اور چیز جو سینسس پوچھتا ہے ہم سے اپنے فارم میں وہ یہ ہے کہ ان گھروں میں جو بیسک انفراسٹرکچر ہے پانی بجلی اس کا گیس کا بجلی کا اس کی پرائمری سورس کیا ہے. اور جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بجلی میں ان کے پاس 3 آپشنز ہیں. فیول فار لائٹنگ بیسیکلی جو لائٹ ان کے چلتے ہیں آپ کے وہ بجلی سے چلتے ہیں یا وہ سولر پینل سے چلتے ہیں یا وہ ادرس رائٹ. سو ادرس میں کیا اس کی آتی ہے. اب بہت سے ہمارے جو جیسے کراچی کی آبادی کو جب کنٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ کراچی کی آبادی کتنی نہیں اتنی ہے, 2017 کے سینسس میں جو 16.5 کروڑ 1.6 کروڑ کی آبادی تھی اور 23 کے سینسس میں تھوڑی بڑھ گئی ہے. لیکن جب ہم کے الیکٹرک کے میٹرز کا ڈیٹا دیکھتے ہیں یا واٹر ورک کے جو کنیکشنز کا ڈیٹا دیکھتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید 2.5 سے 3 کروڑ بیسڈ آن نمبر آف ہاؤس ہولڈ, نمبر آف ایوریج ہاؤس ہولڈ سائز, بیسڈ آن نمبر آف کنیکشنز, تو شاید آبادی زیادہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ الیکٹریسٹی کنیکشنز یا میٹر کنیکشنز شاید دوبارہ سے اتنی ایکوریٹلی کیپچر نہ کر پائیں بہت سی آبادیوں کو جہاں پہ فارمل میٹرز یا انفراسٹرکچر اس طرح فارملائزڈ یا بائی نیم یا بائی پلاٹ نیم اویلیبل نہیں ہے. تو ٹھیک ہے وہ ایک چھوٹی مائنورٹی ہوگی شہر کی, شاید وہ 5% ہو 10% ہو, لیکن وہ
بہرحال شہر کا ایک آباد علاقہ ہے جہاں پہ کچھ طرح کے لوگ رہتے ہیں جو شہر سے کسی آکوپیشن کے تحت کسی سوشل کنیکشن کے تحت وابستہ ہیں. اس طرح کے ڈسکورس میں اس طرح کے نمبر اور شماریات میں اس طرح کی آبادیوں کو پھر شمار نہیں کیا جاتا. تو اب جیسے ہم نے کام کیا کراچی اربن لیب میں 2022-23 میں کچھ آبادیوں میں تقریباً 50 سے زیادہ کچی آبادیوں میں ہم نے کام کیا ہے اور اس میں ہم نے کچھ سوالات جو بجلی اور پانی سے متعلق پوچھے ہیں. تھوڑا سا ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جا کے یہ دیکھیں کہ بجلی ہے نہیں ہے یہ تو اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے بجلی آپ کے پاس ہے لیکن کے الیکٹرک کا جو فارمل میٹر ہے لیگل کنیکٹڈ میٹر ہے اس کے علاوہ اگر آپ بجلی حاصل کرتے ہیں تو اور کیا کیا طریقے سے لے سکتے ہیں. کیا وہ غیر رسمی کنیکشن یا کنڈا ہے, کیا وہ جنریٹر ہے. جو کچھ آبادیاں ہیں جہاں پہ اور یہ صرف کچی آبادیوں کی بات نہیں ہے, کچھ فارمل یا سیمی فارمل یا کہیں لوئر مڈل انکم علاقے بھی اس طرح کے ہوتے ہیں جہاں پہ 16-18 گھنٹے 12 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی ہے اور وہ ایک آلٹرنیٹ کنورل طور پہ جنریٹر خرید کے اس میں ڈیزل ڈلوا کے اور پھر اس سے روز کی 2-3 گھنٹے کا ڈیفیسٹ اپنا پورا کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک نیا ڈائنامک ہے کہ ابھی تک فارمل شماریات میں نہیں آتا کہ الیکٹرک کے علاوہ بھی جنریٹر ایز اے ماس الیکٹریسٹی سورس نہیں ہو سکتا ہے. تو اس میں بہرحال ہم نے پوچھا کہ جنریٹر سولر کس طرح سے وہ یوز کرتے ہیں نارمل حالات میں بجلی, اور جب لوڈ شیڈنگ ہو تو لوڈ شیڈنگ کے دورانی کے وقت بیک اپ کیا ہوتا ہے کہ ان کا بیک اپ الیکٹریسٹی کا کیا ہے. اس حوالے سے زیادہ بہتر سمجھنے میں ملتی ہے یہ کہ اس آبادی میں بجلی کا کنیکشن اگر ہے یا نہیں ہے, صرف کنیکشن ہونا یہ ضمانت نہیں دیتا کہ حوالے سے ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں 50 سے زیادہ انفارمل آبادیوں کے اندر اور اس کا کچھ ڈیٹا میں تھوڑا سا شیئر بھی کروں گا. اس طرح پانی کا بھی, پانی کے جب ہم ایک بہت کامن ڈسکورس ہے کراچی میں پانی کی کمی ہے, کراچی میں پانی کے مسئلے ہیں. ہم جیسے جو بھی کراچی میں رہتا ہے اس کو پتا ہے کہ پانی حاصل کرنا ایک کسی نعمت سے کم نہیں ہے. جن کے یہاں لائن کا پانی آتا ہے میٹھا, وہ ایک بہت ہی پریویلیجڈ چھوٹا سا ایک طبقہ ہے, اللہ کا بہت شکر ہے, بہت بڑی نعمت ہے. لیکن ہم میں سے اکثر کوئی بورنگ کا یا لائن کا بورنگ کا مکس کر کے پانی پہ ریلائی کرنا پڑتا ہے. تو اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اچھے آبادیوں میں لائن کے علاوہ پرائیویٹ ٹینکر, بورنگ, عوامی نل کا, آر او پلانٹ گھریلو استعمال کے لیے الگ اور پینے کے استعمال کے لیے الگ. تو کس طرح سے ڈس ایگریگیٹ کر سکتے ہیں آپ کے ان آبادیوں میں نہ صرف یہ کہ پانی کس سورس سے آتا ہے بلکہ یہ کہ پینے کا پانی کس سورس سے آتا ہے اور گھریلو استعمال کا پانی مشین کپڑے دھونے کا, باتھ روم کے استعمال کا یا گھر کی صفائی وغیرہ کا. تو یہ ڈس ایگریگیٹڈ ڈیٹا کو سمجھنا کہ لوگ ایکچولی پانی کہاں سے حاصل کر رہے ہیں اور کس طرح سے یوز کر رہے ہیں. بجائے اس کے کہیں کہ اس علاقے میں اتنے گھر ہیں, اتنے ہاؤس ہولڈس ہیں, تو اس حوالے سے پانی کے اتنے کیوسیک سے اتنے کیوبک میٹر جو ہے سپلائی ہونی چاہیے. تو یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. اچھا, یہ وہ 50 کے قریب کچی آبادیاں ہیں جن پہ ہم نے کام کیا تھا. اس میں بالکل انر سٹی بورڈ کے اندر بھی آبادیاں ہیں اور جو پیریفری پہ بورڈ ہیں, مراتب بورڈ ہے گڈال کے, اور رائز روڈ شمالی سائڈ پہ جو ہے, زبو روڈ کیمپی سائڈ پہ, اور پھر نیچے ساؤتھ کی طرف ریڈی روڈ, ابراہیم حدیث, اس طرح مٹا آئلینڈ, کچھ آئلینڈس پہ بھی کام کیا تھا. تو اس میں کوشش یہ ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ اور ہر سب ڈویژن سے ریپرزنٹیشن ہو کچی آبادیوں کی. کچھ میں ایک سے زیادہ بھی تھے. سینٹر سٹی سینٹر کے گروپ الگ ہیں, ہائی ڈینسٹی گروپ الگ ہیں, اور لو ڈینسٹی کی جو آبادی ہیں کچی آبادیاں بھی الگ ہیں. اور اس کا آئیڈیا یہی تھا کہ شہر میں جو یہ شہر کس کا ہے, یہ شہر میں رہنے والا کون ہے, اس شہر میں رہنے والا گھر کا ڈائنامک کیا ہے, ان کی یوٹیلائزیشن کیا ہے, انفراسٹرکچر کی, ان کی آپس کے سوشل کنیکشن کیا ہیں, وہ آپ کسی ایک ایبسٹریکٹ یا ایک جنرل جملے کے اندر کیپچر نہیں کر سکتے. اس کے لیے بہت سارے مختلف اسپیسز, بہت سارے مختلف گھروں کے, بہت سارے مختلف لوگوں کو دیکھنا پڑے گا. بیکاز شہر کی کراچی ایک شہر نہیں, کراچی ایک کلیکشن آف سٹیز ہے. تو جیسے ہم نے دیکھا کہ جن علاقوں میں پر کیپٹا ہاؤس ہولڈ جو کاسٹ ہے پانی کا, تو بیسکلی یہ کلائمیٹ چینج اور ہیٹ کے تناظر میں ایک سروے تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب لوگوں کو گرمی لگتی ہے کچی آبادی میں, جب ہیٹ ویوز آتی ہیں, تھرو آؤٹ دا ایئر بھی جیسے فروری چل رہا ہے لیکن ٹھیک ٹھاک گرمی ہے, تو لوگ کیا کرتے ہیں ان آبادیوں میں جن کے پاس پانی اور بجلی انپریڈکٹیبل ہوتی ہے یا انریلائبل ہوتی ہے یا انافورڈیبل ہوتی ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جن آبادیوں میں پینے کے پانی کی فراہمی نہیں ہے وہاں لوگ کس طرح سے پانی حاصل کر رہے ہیں.
اور جہاں بجلی کی فراہمی نہیں ہے وہاں کس طرح سے بجلی حاصل کر رہے ہیں اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے, یعنی پنکھے چلا کے ٹھنڈا رکھ رہے ہیں یا نہا کے ٹھنڈا رکھ رہے ہیں یا باہر جا کے ٹھنڈا رکھ رہے ہیں, تو کون سی ایکٹیویٹیز ہیں. تو ہم نے اس کے حوالے سے یہ دیکھا کہ کچھ آبادیوں میں جب لوگوں کو گرمی لگتی ہے تو وہ نہاتے ہیں, کچھ آبادیوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں کو جب گرمی لگتی ہے تو وہ باہر جانا چاہتے ہیں, کچھ میں گھر کے اندر ہی وہ پنکھے آن کرتے ہیں. تو ان سب کا تعلق اس طرح بنتا ہے آپس میں کہ ہر آبادی میں الگ اسٹریٹجی ہے گرمی سے ٹھنڈا رکھنے کے لیے اپنے آپ کو, ہر آبادی میں پانی کی ڈلیوری الگ ہے. اور ایک جنرل اور محتاط اندازے کے حساب سے جس آبادی میں نہانے کا یا گھریلو استعمال کا پانی پر کیپٹا ہاؤس ہولڈ سائز کے حساب سے پر پرسن پر منتھ کاسٹ کم ہوتا ہے, جیسے اگر کاسٹ 200-250 روپے پر پرسن پر منتھ ہے, وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ لوگ سکون سے نہاتے ہیں جب انہیں گرمی لگتی ہے. دن میں 2 دفعہ بھی نہاتے ہیں, 3 دفعہ بھی نہاتے ہیں ان کے رسپانسز کے حساب سے. جبکہ جہاں پہ پانی جیسے کچھ بیٹوں میں پانی کی پر پرسن پر منتھ جو ایسے ہیں وہ 800 روپے یا 1200 روپے 1250, اورنگی میں جیسے بہت مہنگا ہے پانی, بیٹوں میں یا بھتا وجہ میں بہت مہنگا ہے, وہاں پہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ وہ نہانے کے بدلے گھر سے باہر جا کے کھلی ہوا میں اپنے آپ کو پسینہ خشک کر لیں. لیکن اگر اس میں بھی لمیٹیشن ہے, کیونکہ جب ہم نے دیکھا کہ کچھ ڈیٹا جو ہے وہ میچ نہیں کرتا, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ پانی مہنگا ہے لیکن لوگ بھی نہا رہے ہیں اور پانی سستا ہے لیکن لوگ باہر جا رہے ہیں. تو یہ کون سی آبادیاں اور وہ ایسا اس میں کیا ڈفرینٹ ہے جو باقی آبادیوں کے ساتھ یا باقی ان لوگوں کے ساتھ جو اچھے آبادیوں میں رہتے ہیں اور جن کو گرمی لگتی ہے وہ میچ نہیں کر رہا. تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو جیسے کہ یہ سمر گوٹ ہے, مراد نظم گوٹ ہے, یہاں پہ پانی سستا ہے لیکن یہاں پہ اتنے ڈینس اور کانکریٹ کے بند دردر وہاں گھر نہیں ہے کہ لوگوں کو یہاں کے گھر کے اندر رہنا ہو. یہاں پہ دیہا ان کے لیے باہر کھلی ہوا اویلیبل ہے, چھتیں اویلیبل ہیں, گھر کے ساتھ صحن اویلیبل ہے. تو چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد کو جا کے صحن میں بیٹھ جاتے ہیں, گھر کے باہر ایک ٹہل لگا کے آ جاتے ہیں اور وہ ان سے اپنے آپ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. انہیں بار بار ایون تو پانی سستا ہے لیکن انہیں نہانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں پانی مہنگا ہے اور پھر بھی لوگ زیادہ نہا رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. تو وہاں ایک تو وجہ یہ دیکھی کہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے باہر جانے کا, یا ان کا گھر اتنا بند ہے اور اس میں ہوا کا اتنا آمد و رفت نہیں ہے کہ وہ کسی اور طرح سے اپنے آپ کو ٹھنڈا کر سکے. اور دوسرا یہ کہ زیادہ تر وہ اس میں خواتین کی تعداد, کیونکہ سیٹلمنٹ سے جو ہم نے سروس کیے تھے ان میں مردوں کی نسبت عورتوں کی تعداد زیادہ تھی, اس وجہ سے رسپانسز ہمیں زیادہ ایون تو پانی مہنگا ہے نہانے کے طور پہ ملے. فائنینشلی ان کے لیے برڈن ہے لیکن دے ڈونٹ ہیو دا آپشن ٹو گو آؤٹ سائڈ. تو اس طرح سے جہاں پہ آپ کو ڈیٹا میں انوملیز دکھتی ہیں, جہاں پہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز دکھتی ہے, وہاں پہ مزید ہائی ریزولوشن پہ جاتی ہے, پلاٹ کے لیول پہ, کمرے کے لیول پہ, گھر کے لیول پہ جا کے ڈیٹا کو ایگزامن کرنا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے, تاکہ پھر آپ اس کی بیسس پہ اگر آپ کہیں گے کہ اس آبادی میں پانی کی اتنی ضرورت ہے, اس آبادی میں پانی کی افورڈیبلٹی یہ ہونی چاہیے, اس آبادی میں پانی کی پروویژن پرائیورٹی پہ ہونی چاہیے, اگر K4 کی لائن یہاں سے گزر رہی ہے تو فلاں فلاں اس کی کیچمنٹ میں پڑتے ہیں تو ان کے وارف اس سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. وہ بھی زیادہ انفارم, زیادہ ایکوریٹ اور زیادہ منصفانہ بات ہوگی پلاننگ اور پالیسی میکنگ کے حوالے سے. اچھا, آخری بات جو یہ آخری ٹاپک جس پہ میں تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہوں گا, جو ایک پرسنل انٹرسٹ بھی ہے جس پہ ریسرچ پہ میں کام کرتا ہوں, اربن مینٹل ہیلتھ یا شہر یا شہری انڈیکیٹرز اور شہری جو طرز زندگی ہے اس سے ذہنی صحت کس طرح متاثر ہوتی ہے یا کس طرح سے ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو یہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ایک اسٹینڈرڈ کوشچنر ہوتا ہے جنرل ویل بینگ کے اوپر. اس کے صرف 5 آئٹم ہوتے ہیں اور یہ کسی بھی میتھڈ کے حوالے سے آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنی سروس کے اندر. تو یہ بھی ہم نے اس سروے کا حصہ بنایا کہ ان 50 کچے آبادیوں میں جو لوگ مرد و خواتین رہ رہے ہیں ان میں ذہنی صحت کا یعنی اسکیل یا ان کا جو اسکور ہے وہ کیا ہے, جس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ اس کی اردو میں ٹرانسلیشن اسٹینڈرڈائزیشن وغیرہ پوری ہوئی بھی ہے اس کی پراپرٹیز کی. تو اس طرح کی ڈسٹریبیوشن دیکھنے میں آئی کہ کچھ آبادیوں میں تو بہت ایک obvious سی چیز ہوتی ہے کہ کچھ انر کور ویری ڈینس سیٹلمنٹس ہے جہاں پہ انفراسٹرکچر کے اتنے مسائل ہیں کہ ذہنی صحت کا اسکور کم ہی ہوتا ہے. کچھ ہمیں پیریفری کے ایریاز میں دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا اسکور بہتر ہے. لیکن اگین ایک بات ہوتی ہے جنریٹ جو ہم سوشل میڈیا پہ یا ڈیجیٹل میڈیا پہ یا کنورسیشنز میں یا سیاسی ڈائلاگز میں سنتے ہیں
कराची में ज़हनी मसाइल हैं, कराची के मुख्तलिफ इशूज़ हैं या कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के इशूज़ की वजह से ज़हनी मसाइल हैं, वो एक कंप्लीट पिक्चर उस वक्त देगा जब आप ये देखें कि किस आबादी में कितने लोगों को किस एज की, किस जेंडर की, मर्दों ख़वातीन को किस वजह से, किस इंफ्रास्ट्रक्चर के एलिमेंट की वजह से कौन सा मसला हो रहा है। उनको डिप्रेशन है तो क्या बिजली की वजह से है, या स्पेस की वजह से, या डेंसिटी की वजह से, घर में सीलन है, दीवारों में इस वजह से है। जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत से फैक्टर्स कारफरमा होते हैं, कोई एक कॉजल रिलेशनशिप नहीं बन सकती, लेकिन इस तरह की इन डेप्थ स्टडी करने से हमें ये पता चल सकता है कि इंसानी जो मोटिवेशंस हैं, जो इंसेंटिव्स हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, जो हमारी इंडिविजुअल वेलबीइंग की एक मॉडल है हमारे जहन में, उस पे शहर के इंडिकेटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से असरअंदाज हो सकता है। तो इसमें से फिर दो आबादियों को हमने चुना, एक फरंगी मोमनाबाद जिसमें स्कोर बहुत ही कम दिख रहा हमको 22, और दूसरा रहीम खान गोट जो मली में डिस्ट्रिक्ट फरंगी में फॉल करके एयरपोर्ट के करीब, जिसमें स्कोर कदरे बेहतर है। और इसको हमने मजीद इन्वेस्टिगेट किया। अभी मैं कुछ ही दिखा दूँ बिकॉज ये रिसर्च जो है अभी स्टार्ट हुई है और मैं और डॉक्टर आयशा जी इस पे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं जो मेरी बेगम हैं और नफसियाती डॉक्टर हैं। तो हम दोनों मिलकर ये अर्बन मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करते हैं और हम ये देख रहे हैं कि हाउसिंग कंडीशंस और जो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स हैं व्हिच इज एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस, जिनको हम कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में। मैरिड खवातीन जो इन कच्ची आबादियों में लोअर इनकम सेटलमेंट्स में रहती हैं उन पे ये हाउसिंग इंडिकेटर्स खासतौर पर किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं। और आप आगे चलें। तो इसमें औरंगी में हमने एक सैंपल लिया और एक रहीम खान गोट में, और हमारा जो सैंपल था नेक्स्ट खवातीन जो करेंटली मैरिड हैं और करेंटली अपने शौहरों के साथ रह रही हैं, एज 25 to 45, दो कम से कम 2 बच्चे हैं उनके और जॉइंट या न्यूक्लियर किसी भी फैमिली में, और प्राइमरीली वो जॉब ना करते हैं बल्कि घर पे रहते हैं। तो इस इतनी स्पेसिफिक होकर रिसर्च करने का मकसद यही है कि ये समझे कि जो एक जनरेट जुमला है कि कराची में जहनी मसाइल हैं, कराची की कम आमदनी वाले तबके में जहनी मसाइल हैं, कराची की खवातीन में जहनी मसाइल हैं, उनको स्पेसिफिक होकर हम ये कह सकें कि इस रिसर्च की बेसिस पे ये 2 कच्ची आबादियों में रहने वाली इस एज रेंज की शादीशुदा खवातीन जो घर पे रहती हैं, काम नहीं करती, उनमें फला एंजाइटी का लेवल ये है, डिप्रेशन का लेवल ये है, स्ट्रेस का लेवल ये है और जनरलाइज्ड ओवरऑल वेलबीइंग ये है। तो पॉलिसी साज या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स या मास्टर प्लानर्स क्या इन आबादी में रहने वाली औरतों को कराची का शहरी मानते हैं, क्या कराची को इनका शहर मानते हैं, और क्या उनके बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर में या प्रोविजन में या हाउसिंग में कुछ बेहतरी दे सकते हैं या नहीं। तो इसके साथ ही मैं अपने गुफ्तगू को थोड़ा सा वाइंड अप करूंगा। आगे चलिए। इंसानी ज़रूरियात और इंसानी ताल्लुकात के बेसिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर की और शहर की प्लानिंग के लिए डिसएग्रीगेटेड हाई रेजोल्यूशन डेटा प्लॉट के लेवल पे, रूम के लेवल पे, गली के लेवल पे, इंसान के लेवल पे, मेरी पर्सनल स्पेस क्या है, मेरी पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे दिन में कितनी दफा नहाना है, मेरे बदन को गर्मी ज़्यादा लगती है कम लगती है, इस हवाले से डिसएग्रीगेटेड डेटा, डेवोल्यूशन, मास्टर प्लानिंग शहर का भी नहीं बल्कि यूसीस के लेवल पे और काउंसिल्स के गवर्नमेंट के लेवल पे, नॉट जस्ट एज कि अच्छा ये प्लान आया है इस पे हम शहर के शहरी हैं या मोहल्ले के एहलियान हैं उस पर कमेंट करें, बल्कि एक्टिवली और एग्रेसिवली इस बात पे जोर देना कि ये हमारी गली है, हम बैठ के डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरह की गली चाहिए, किस तरह का घर चाहिए, किस तरह का मोहल्ला और किस तरह का नेबरहुड का पार्क चाहिए, कहाँ के कराची की मास्टर प्लानिंग हम प्रोविंस को मजीद सेंट्रलाइज करते हैं, और सैम्पलिंग के लिए या इंडिविजुअल उसके लिए ये शहर किसका, ये सवाल फिर से इस पर मैं कंटिन्यू करूंगा। और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और मुझे यहाँ बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदम साहब, आपने हमारे शहर से मुतल्लिक बहुत सारी बारीकियां हमें बताई और जो हमारे मसाइल हैं, कितनी गंजान हमारे इलाके हैं, उसी के ऊपर हमारे रवैये बिल्डअप होते हैं, हमारे जो इश्यूज हैं उन्हीं के ऊपर हमारे रवैये बिल्डअप होते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपने आज गुफ्तगू की और हमने शहर को समझने के लिए काम किया। एक तो अटेंडेंस शीट अगर चलती रहे तो अच्छा है, दूसरा ये है कि ये शहर किसी एक सियासी जमात का, किसी एक शख्स का नहीं है, ये शहर हम सबका है
اور یہ شہر جب تک ہم خود سے اس کو اون نہیں کریں گے، اس شہر کو ہمیں اون کرنا ہے ایز اے کمیونٹی، ایز اے سٹیزن آف کراچی، اور اس شہر کے لیے ہمیں بات کرنی ہے۔ اب میں بات کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب عارف حسن صاحب کو کہ وہ آج کی اس پریزنٹیشن کے حوالے سے تھوڑی گفتگو کریں، پھر ہم اوپن کریں گے سوال جواب اور آخر میں پھر ریمارکس ہوں گے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب عارف حسن صاحب کو کہ وہ گفتگو کریں۔ سب سے پہلے تو میں میڈم کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اتنی تفصیل سے کراچی کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور اتنی تفصیل سے عموماً بات چیت نہیں ہوتی کیونکہ اتنی تفصیل سے ریسرچ ہوئی ہے، اور اس ریسرچ کی بنیاد پہ بہت سارے کنکلوژن ساتھ میں نکل کے آتے ہیں جن کا عالم دیکھیے دو حصے ہیں، ایک جو تفصیل ہے جو انہوں نے بیان کی جو ٹریننگ کے لیے بہت اہمیت ہے، اور دوسرا طرز طریقہ ہے ٹریننگ کا۔ یہ دو مختلف چیزیں یہ یکساں نہیں ہے۔ مثلاً سب سے مسئلہ یہ ہے ٹریننگ کس کے لیے، انفراسٹرکچر کس کے لیے، کون ہے جو پلان کرتا ہے، کون ہے جو فیصلہ کرتا ہے، اس کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کراچی کے بہت سارے پروجیکٹس آپ نے دیکھیں گے کہ وہ جو پروجیکٹس ہیں وہ کراچی کے ایلیٹ کے لیے ایڈ کیے گئے ہیں اور امپلیمنٹ کیے گئے، تو اس بات کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کراچی کے گنتی علاقے ہیں، ایکولوجیکل ریجنز ہیں جن سے کراچی کا تعلق ہے، تو کراچی کے انفراسٹرکچر کی جو پلاننگ ہے ان سے بھی تعلق رکھتی ہے چیزوں سے۔ تو انہوں نے کراچی جیسے شہر کے لیے ایک ریجنل پلان بنتا ہے جو سارے علاقے کو مد نظر رکھتا ہے، اور انفراسٹرکچر میں اس ریجنل پلان کا عمل دخل ہوتا ہے۔ ہمارا آخری ریجنل پلان 1976 میں بنا تھا، اس کے بعد کوئی ریجنل پلان نہیں بنا، اور ریجن رہا بھی نہیں۔ جناب کا علاقہ آ گئے اور کراچی حیدرآباد علاقہ جو آپ کا جو علاقہ ہے بندر کی طرف کا وہ نیوی کھا گئی اور فوج انڈسٹریل ایریا کھا گیا، تو آپ کا سارا جو امیڈیٹ ایکولوجیکل ایسٹس ہے وہ رہے نہیں ہے۔ اگر ان کے لیے جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے وہ جو بچ گئے۔ میں کوئی آپ کے سامنے زیادہ بات نہیں کرتا، مگر چند بنیادی اصول رکھنا چاہتا ہوں جو ٹریننگ کے لیے میں نے دی ہے، ہمارے جیسے ضروری ہوں جو اسی طرح سے پورے نہیں ہوتے۔ نمبر جو ٹریننگ ہے کسی قسم کے لیے ہو، وہ جو شہر کی ایکولوجیکل فٹ پرنٹ ہے اس کی عزت کرنی چاہیے اسے، اور اسے کسی طرح سے برباد کرنے کی کرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو نمبر 1 ہے۔ نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہے جو آپ پلاننگ کریں وہ آپ کے ڈوئل انکم اور لوگوں کو ترجیح دیں کیونکہ وہ آپ کے اکثریت ہے اور سب سے ڈپرائیوڈ ہے۔ نمبر 3 جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو لینڈ یوز ہے کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ سٹیزن کوشش کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی جو کیپٹلسٹ دنیا ہے ان سے مخالفت کرتی ہے کہ آپ کا جو لینڈ یوز ہے وہ لینڈ ویلیو سے ڈٹرمن نہ ہو، اس کے سوشیولوجیکل اور انوائرمنٹل کنڈیشن سے ڈٹرمن ہو، اور آپ کی جو کمیونٹیز کا ٹینجبل اور انٹینجبل کلچر ہے
اس کو سپورٹ کرنا آپ لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے چاہا کہ جو آپ کی بنیادی ضروریات ہیں رہنے کی اپنانے کے you will have a better city. مشکل ہے اپنانا کیونکہ اس کے مخالف یہ بہت ہے. اگر آپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں آپ کی زمینیں جو ہے وہ غائب ہو رہی ہیں. ہر کام کریں گے آہستہ آہستہ. آپ کی جو بھی اسپیس ہے ڈینسٹی کا ذکر کیا آدم. تو یہ جو ڈینسٹی کا مسئلہ ہے ایک طرف تو آپ کی ڈینسٹی ہے 80% پر ہیکٹر, دوسری طرف ایک آپ کی ہے 1,500% پر ہیکٹر. تو یہ چل نہیں سکتا شہر میں. اس انیکوٹی سے بھی چل سکتا اور نہیں چل رہا ہے اسی بات ہے. تو اس کو کس طرح سے ریگولیٹ کریں گے؟ مختلف طرح سے ریگولیٹ کیا ہے. ایک تو کچھ وقت ہے جنہوں نے بہت بڑا روڈ یوٹیلائزیشن شیل لگایا ہے. آپ استعمال نہیں کرتے اپنے آپ یوٹیلائزیشن شیلنگ کا اسپیکولیشن لوگ کرنا ہے. کچھ ہے جنہوں نے لینڈ کنٹرول ایکٹ لگایا ہے کہ کوئی بھی بندہ 500 میٹر سے اسکوائر میٹر سے زیادہ زمین نہیں رکھ سکتا. یہ بھی لگا ہے کئی جگہ زمین کو کنٹرول کرنے کے لیے. کچھ جگہ یہ بھی ہوا ہے کہ آپ کوئی سیٹلمنٹ کسی قسم کی 800% پر ہیکٹر سے زیادہ کی نہیں بنا سکتے. وہ بھی زمین کو کنٹرول کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی ان کو میں کہتا ہوں رورل لینڈ ریفارم. رورل لینڈ ریفارم سے تو آپ واقف ہیں مگر رورل لینڈ ریفارم سے نہیں ہے. اور میرے خیال میں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اربن ریفارم ہم کیسے لا سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے شہروں کو بربادی سے بچا سکے. اور ہماری جو اس وقت ڈینسٹیز ہیں بعض علاقوں جہاں 8 سے 9 لوگ ایک کمرے میں چھوٹے سے کمرے میں سوتے ہیں یا 2 یا 3 خاندان ایک ساتھ کا پلاٹ استعمال کرتے ہیں. اس سے ہم اپنے شہر اور اپنے نوجوانوں کو خاص طور سے بچا سکیں تاکہ وہ تعلیم بھی حاصل کر سکیں اور بیمار بھی کر سکیں. مجھے بس یہی کہنا تھا اور مجھے بھی بہت خوشی ہے کہ اتنی تفصیل سے آدم نے بیان کیا اس قسم کی ریسرچ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ کہ عارف صاحب نے اس شہر کے حوالے سے جو گفتگو کی اور ہم شہریوں کا کیا کردار ہے اس شہر کے حوالے سے ایز اے سٹیزن اس کو ہم سمجھے. آج کل شہر کا ایک ماسٹر پلان بن رہا ہے 2047 یعنی 2047 تک کا کراچی. تو اس کے لیے گفتگو ہونی چاہیے اور ہر پلیٹ فارم پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ 2047 میں ہمارا کراچی شہر کیسا ہوگا, اس میں کتنی گنجان ہوگی, پانی کی کیا ضرورت ہوگی, ٹرانسپورٹ کی کیا ضرورت ہوگی, ہاؤسنگ کی کیا ضرورت ہوگی, کچی وادیوں کی کیا صورتحال ہوگی. تو یہ ایز اے سٹیزن, ایز اے استاد, ایز اے آرکیٹیکٹ, ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے اکیڈمیا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر گفتگو کریں اور خط لکھیں اخبارات میں کہ ہم کیسا چاہتے ہیں, ڈاؤن میں لکھیں, نیوز میں لکھیں, کچھ نہ کچھ اپنے جو سی بی او ہے, آپ کی تنظیم ہے, سول سوسائٹی ہے, پولیٹیکل پارٹیز ہے, وہ ان ایشوز کے اوپر بھی گفتگو کریں. تو میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آج کی گفتگو کے حوالے سے جو بھی آپ کے ذہن میں سوال آئے وہ آپ کریں تاکہ مزید چیزیں سامنے آ سکیں. تو ہاؤس اوپن ہے. جی یہ ہے the sound master. حافظ اسامہ صاحب. یہ
ہمیں جناح ٹاؤن کے نمائندے ہیں، یہ ہماری جو ٹاؤن ہے اور یہ گفتگو آ رہی ہے. جی میرا نام حافظ اسامہ احمد ہے اور میں ٹی ایل سی جناح ٹاؤن کو ریپرزینٹ کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یو سی 6 پی آئی بی کالونی کا چیئرمین ہوں. میرا یہ پہلا ٹرم ہے ایز اے یونین کونسل چیئرمین. ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایم مارکیٹنگ ایم بی اے فرام بیرے یونیورسٹی. میری 7 پیرالل انٹیریئرس کی کوالیفیکیشن بھی ہے. تو اس پورٹ فولیو میں آپ کو بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو یونین کونسل لیول کے اوپر اتنے کوالیفائڈ ہیں. دوسرا یہ کہ جو آپ نے باتیں کہی تھیوری میں تو اس کا شاید لیول اور اس کی جو پریورٹی ہے مینٹل ہیلتھ ہمارے ایز اے سبجیکٹ بھی بہت نیچے لیول پہ لیا جاتا ہے کیونکہ ہم ایز اے نیشن کہیں ایز اے کراچی آئٹ کریں تو ہم بیسک نیسیسٹی سے باہر نہیں نکل پاتے جو کہ سیوریج، پانی اور لائٹ کا مسئلہ ہے. یہ 3 میں کوشش کریں کہ مختصر تھوڑا سا کریں. تو میں نے جو آپ کی جو فیل کری آپ کی جو چیز ہے وہ مجھے بہت امپورٹنٹ اس لیے لگی کہ میری اپنی کنسٹیٹوئنسی میں بھی ایریاز 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں اور وہاں 3 حصوں میں الگ الگ لیول کے مسئلے ہیں. ایک ایریا میں گیس کی ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے. جو وہاں کے واٹس ایپ گروپ ہے ان کا لہجہ ان کا رویہ جو ہے وہ بہت مختلف ہوتا ہے. اور ایک وارڈ ہے کیونکہ ہر کنسٹیٹوئنسی 4 وارڈز میں ڈیوائڈ ہوتی ہے اور دوسرے وارڈ کے اندر گیس بھی نہیں ہے، الیکٹرسٹی بھی نہیں ہے اور اس الیکٹرسٹی کی 16 آورس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے وہاں پانی بھی نہیں. تو جب وہ لوگ بات کرتے ہیں تو ان کی ٹوننگ اور ان کی پروفائلنگ بھی جو ہے ان کا لہجہ اور ان کا غصہ جس پہ آپ بیہیویئر چینج کی بات کرتے ہیں اور ان کا جو ہمارے ساتھ ریلیشن شپ ہے جو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنے وہ بھی بہت امپیکٹ کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کس چیز کے اوپر آپ جو کام کر رہے ہیں یہ بہت اچھا ہے مگر اس کا ایٹ دا اینڈ امپیکٹ کنسٹیٹوئنسیز کے ساتھ اور گورنمنٹس کے ساتھ اور یہ کس طرح سے آپ ہم اس کو کمبائن کریں گے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ عوام ہم سے یہ نہیں مانگ رہی ہوتی کیونکہ دیکھیں ہم بلدیاتی نمائندے ہیں، ٹی ایم سیز ہیں، جی ایم سیز ہیں، یہ سب الگ الگ نمائندے پر کوئی تعلق نہیں ہے. ہم روڈیں بھی بنا دیں، ہم گیس بھی ڈال دیں، سب کچھ بھی کر دیں مگر یہ سارے ادارے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، یہ اپنی مرضی سے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے انڈر میں نہیں ہوتے اور پرابلمز جو ہیں وہیں کی وہیں چھڑی رہتے ہیں. So that's how you concluded in this town. یہ ریمارکس تھے ان کے، اپنا اوپینین تھا. میں ایک سوال پوچھوں جی میں ایک بیٹی ان کو بس جواب دے دوں. بہت شکریہ حافظ صاحب. اور آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا کہ وارڈ کے لیول پہ یا یعنی تھیوریٹیکل ریسرچ کی یا کچھ ایسے کانسیپٹس ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ بہت ہی امیر لوگوں کی مسائل ہیں لائف میں، لیکن آپ ایکچولی جب آپ کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے ان آبادیوں میں انہیں سب انفراسٹرکچر کے مسائل کی وجہ سے یہ چیز ہے جو لائف کو انلیویبل یا انڈیزائریبل بنا دیتی ہے بہت سے لوگوں کے لیے. اور جو ایک شہری زندگی کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ بہت لمیٹیڈ ہو جاتا ہے ان کی وجہ سے. تو مجھے اچھا لگا کہ آپ نے اپنے اسپیسیفک وارڈ اور لوکیشن کا ذکر کیا. میں چاہوں گا کہ ہم اس کو فالو اپ کریں اور میں بالکل آپ کے وارڈ میں آ کے بھی اف یو الاؤ تو ہم کچھ ریسرچ وہاں بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ انیشلی جب یہ ریسرچ پلان ہوئی تھی تو یہ لائنز ایریا اور آس پاس کے بہت سے ایریاز میں رکھے تھے لیکن اس میں ہمارے پاس انیومریٹرز اویلیبل نہیں تھے، ورنہ اس سے بڑے اسکیل پہ بہت سارے ڈسٹرکٹ کام کرنے کا ارادہ انشاءاللہ. جی آپ السلام علیکم. آواز آئی؟ جی اچھا، میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ سے سید یونیورسٹی سے. مینٹل ہیلتھ کی بات کی آپ نے، بہت اچھا لگا کسی نے اس بات کو ٹچ کیا اور سر کے اندر میں کیا. وہ ایک چھوٹی سی کچی آبادی کا ایشو نہیں ہے، یو نو، یا پورے کراچی کا یہ ایشو ہے کہ ایوری بڈی از گوئنگ تھرو. تو میرا بہت اسپیسیفک سوال ہے کہ جو آپ نے ابھی ڈیٹا پریزنٹ کیا اس میں آپ نے جو مینٹل ہیلتھ کے ایشو بتائے ہیں آپ نے کیا ریکمنڈیشن دی ہے اس کے لیے یا آپ نے سوچے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کون سے لوگ حل کر سکیں گے مینٹل ہیلتھ کے اسپیشلی، کیونکہ اسپیسیفکلی آپ نے اسی ٹاپک پہ بات کریں اسی ایریا کے جس کے آپ نے.
मुझे इसको आप सेट कर दें। भाई साहब, जो इंडिया का शहर है काफी सारे, जैसे अगर हम बॉम्बे की एग्जाम्पल ले लें, लेकिन वहाँ पे ये जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान की। अगर कहना चाहिए आप ये देखें कि वहाँ पर इतनी नेगेटिविटी नहीं है उनके माइंड के अंदर। आजम साहब आप इसको तो इतनी नेगेटिविटी नहीं है जितनी नेगेटिविटी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आ चुकी है। जो लोग लो पॉलिटी एरियाज के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, और उसमें बहुत सारी चीजें आ गई उसमें जो कि इंडिया में ऐसा नहीं है। उसकी क्या वजह हो सकती है? और दूसरी चीज ये है कि जो हम लोग टाउन प्लानिंग की बात कर रहे हैं, जो कच्ची आबादियां हैं, इसको किस तरीके से आप समझते हैं कि डेवलप होना चाहिए? मैं तो ये समझता हूँ कि इसको अगर हम हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं तो वो तो शायद मुमकिन नहीं है, ठीक है, उसको ट्रेन करना होगा शायद। आपका सवाल आ गया जी। बहुत शुक्रिया आप दोनों के जो सवाल हैं। तो मेंटल हेल्थ के हिसाब से पाकिस्तान में जो रिसर्च है वो बहुत लिमिटेड है, और जो मेंटल हेल्थ की प्रैक्टिस है पाकिस्तान में वो रेगुलेटेड नहीं है। जैसे हमारे पास पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स है या इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स है, तो इस तरह या पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन भी जो है, मेंटल हेल्थ की पाकिस्तान में कोई रेगुलेटरी बॉडी अथॉरिटी नहीं है। ये मुझे अपनी जो को आई है मेरी डॉक्टर आयशा उनसे पता चला, क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट हैं। आप कोई भी 4 साल बीएस की डिग्री करके पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर बन सकता है, लोगों की थेरेपी कर सकता है लीगली। तो उस हवाले से इसको, जैसे आपने बात की कि इस रिसर्च की बेसिस पे क्या पॉलिसी या क्या रिकमेंडेशन या क्या इलाज हम कर सकते हैं, वो भी थोड़ा सा आई थिंक के आगे का स्टेप है। पहले समझना जरूरी है कि पाकिस्तान में या कराची में या शहरी इलाकों में प्रेसिडेंस क्या है, जो अकरेंस है इस तरह के नफसियाती मसाइल की, उसका एक रिकॉर्ड हमारे पास हो। चूंकि कोई इसका बाकायदा इदारा नहीं है रिकॉर्ड कीपिंग का, तो इसलिए इसके रिकॉर्ड की एग्जिस्ट नहीं करते। जो इंडिविजुअल लोग थेरेपी के लिए जाते हैं, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी है जौहर मोड़ पे कराची यूनिवर्सिटी का, या पहले यूनिवर्सिटी का जो इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी है या IBP, 2-3 इस तरह के इदारे हैं जहाँ पे जो लोग थेरेपी लेने जाते हैं उनके मसाइल रिकॉर्ड पे आ जाते हैं। लेकिन जिन आबादियों में डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। इसके अलावा ऑटिज्म हो सकता है, ADHD हो सकता है, लोगों को जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली बच्चों में और बड़ों में रिकग्नाइज हो रहा है। वो मसाइल किस तरह से रिकॉर्ड में आएंगे या हमारे अर्बन डिस्कशन का हिस्सा बनेंगे, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए रिसर्च जरूरी है, और ऐसे इदारे जरूरी हैं जो इस तरह की रिसर्च को वर्दी समझते हों, इस पर टाइम और फंडिंग इन्वेस्ट करना, और इसके लिए फैकल्टी को स्पेस और देना टाइम। और जहाँ तक बात है कि दिल्ली या बॉम्बे की या इंडियन उसमें मेंटल हेल्थ की, देखें पाकिस्तान में कुछ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के फैक्टर्स के अलावा भी फैक्टर्स हैं जो मेंटल हेल्थ पे या मायूसी में या बाकी चीज़ों को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो रिसर्च के लिए या किसी भी इस तरह की पॉलिसी रिकमेंडेशन के लिए ये जरूरी है देखना कि वो कौन से एग्जैक्ट अर्बन फैक्टर्स कौन से हैं, क्योंकि क्या वो हाउसिंग है, क्या वो हाउसिंग का साइज है, क्या वो हाउसिंग का टेन्योर सिस्टम है, क्या आपको नहीं पता कि मालिक मकान कितने हफ्ते बाद आपको निकाल दे या एकदम से किराया बढ़ा दे। तो कौन सा फैक्टर है जो कौन से मसले को, डिप्रेशन को या एंजाइटी को जन्म दे रहा है। दिल्ली का जो मास्टर प्लान बना था अभी रिसेंटली जो बन रहा है, उसमें दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है जिन्होंने हमसे रब्ता किया कराची ओपन लैब से कि दिल्ली मास्टर प्लान के लिए उन्होंने कुछ किताबें तैयार की हैं पॉलिसी लेवल के ऊपर, मिक्स्ड इनकम जोनिंग के हिसाब से, घरेलू इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज के हिसाब से, स्ट्रीट वेंडिंग के हिसाब से जो मास्टर प्लान का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं। तो उनके पास वो अंग्रेजी और हिंदी में थे, उर्दू में नहीं थे, और दिल्ली में उनको उर्दू में ट्रांसलेट करने के लिए कोई ऐसा मुतबर अर्बन रिसर्च के दौरान मुयसर नहीं था। कराची ओपन लैब में हमने बैठ के अपने हाथों से पूरे उनकी किताब से ट्रांसलेट किए, और अब वो वही रिकमेंडेशंस उनके दिल्ली का जो मास्टर प्लान बन रहा है उसका हिस्सा है। अगर हम वहाँ के लिए कर सकते हैं तो यहाँ के लिए भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड के यहाँ का मतलब डेटा भी हो, विलिंगनेस हो, फंडिंग हो। हम सब कुछ आपने वो आपका जो मौजूदा शहर है जहाँ हम बैठे इन सारा बायलॉज और जूनियर रेगुलेशंस के नतीजे में बना है। वो बायलॉज और जूनियर रेगुलेशंस 1954 में बने थे, और जो कॉलोनियल रूरल रेगुलेशंस और बायलॉज
یہ آپ کا سارا شہر جو قومی بنا ہے وہ اس کے تحت بنا ہے. اگر آپ خواتین کی ضروریات کے تحت بائی لاز اور رول ریگولیشنز تبدیل کر دیں تو آپ کی مینٹل ہیلتھ کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. ہم بہت بہتر. آپ ٹوائلٹ بنا دیں, کچھ علاقے پیڈسٹرنائزیشن کر لیں. یہ جو بائی لاز اور رول ریگولیشنز ہے یہ اینٹی اسٹریٹ ہے, یہ اینٹی پیڈسٹرین ہے. آپ نے اسٹریٹ ہے نہ صرف یہ اینٹی مکس لینڈ یوز ہے, یہ آپ مکس لینڈ یوز بنا. خواتینوں کے حوالے سے اور ان کے میاں کی رشتوں کے حوالے سے یہ سارا تبدیل ہوتا ہے. اور آپ سب سے پہلا قدم تو ہوگا کہ آپ یہ بائی لاز اور زوننگ ریگولیشن بنائیں, اور اس کے بعد میرے خیال میں 10 سال لگیں گے to start implementing that through the various organizations and institutions جو اجازت دیتے ہیں. اور یہ بہت بالکل میں ہو چکا ہے. چلے گی ہندوستان کی بات, دیکھیے ہندوستان میں بہت سارے آرگنائزیشن ہیں جو کام کرتے ہیں چیزوں پہ, آپ کے یہاں نہیں ہے. تو ایک تو یہ وجہ ہے. رہی کچی آبادیوں کا, یہ ایسی رہیں گی, ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی علاوہ اس کے کہ یہ ہائی رائز ہو جائے گی. اور اس کی وجوہات ہیں, اور ان کو آپ نہ ڈیمالش کر سکتے ہیں. یہ تقریباً 1.5 لاکھ مکان ہیں. آپ مکانوں کو بہتر بنا سکتے ہیں, ان میں آپ وینٹیلیشن لا سکتے ہیں, ان میں آپ سینچوریشن لا سکتے ہیں. ان کے جو پانی کے استعمال کے علاقے ہیں ان کو پورس بنا سکتے ہیں تاکہ وہ بیماری پیدا کریں. اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ میں رہی ہے ہائی رائز کی بات, آپ وہ بھی نہیں بنا سکتے کیونکہ ان کو ریموو کر کے بنانا ہائی رائز. پہلے تو ہائی رائز مسئلہ نہیں حل کر سکتا. ساری دنیا میں ختم کر رہے ہیں ہائی رائز. ہمارے پلانرز اور سیاستدان ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہونا چاہیے. دوسرے ملکوں میں گرائے جا رہے ہیں فار سوشل ریزنس. تو یہ ساری بات کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم بات کریں گے اور بات پھیلے گی تو ضرور پالیسی میں تبدیلی آئے گی. ظاہر یہاں بیٹھے ہیں, ہمیں لگے تقریباً 14-15 سال کچی آبادی ایکٹ بنانے میں. کیا تھا؟ پریشر تھا اتنے, ورنہ کبھی نہ بنتا ہو. آپ کے جو ایلیٹ تھے اس کے سب خلاف تھے. وہ کہتے تھے گرا کے یہاں ریئل اسٹیٹ بناؤ. اگر پریشر تھا لوگوں کا, سیاستدانوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اس بات کا اب یہ جو آپ کا انڈر گراؤنڈ گیا ہے روڈ پہ گرین لائن, اس میں 14 سال لگے اس کو ہوا سے اتار کے گراؤنڈ پہ جانے میں. ان پہ پریشر بنا کہ قائد اعظم کا مزار نظر نہیں آئے گا. تو یہ چیزیں اگر آپ بات کریں گے, اکٹھے بیٹھ کے ایک چیز کو پروموٹ کریں گے تو آہستہ آہستہ تبدیلی. اور اب تو آپ کے اتنے نوجوان ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. اگر وہ اکٹھا ہوں گے, کہیں گے, نعرے لگائیں گے, اکٹھے ہوں گے. جی اور کوئی مائک جو دوست بھی بات کرے پہلے اپنا انٹروڈکشن, اپنے انسٹیٹیوٹ یا اپنے ادارے کا نام یا اپنے علاقے کا نام. ہاں جی, میرا نام محمد سالسی ہے. میرا تعلق PDS ہے کراچی میں. ریکارڈنگ بھی کرتے ہیں سیشنز کی تاکہ اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب پہلے آپ سے اور محترم صاحب سے بھی ایک تو یہ بات آئی کہ گورنمنٹ کے کسی بھی لیول کے اوپر, چاہے UC ہو یا ٹاؤن, پھر پروونس اور پھر وفاقی حکومت, تو گورنمنٹ بھی اور تمام اسٹیک ہولڈرس کو بھی آپ نے یہ جو تمام تر ریسرچ کی ہے, ریسرچ کرنے کے بعد جو چیزیں سامنے آتی ہیں تو مسائل جب سامنے آئے تو ان کے حل کے لیے جانا بھی میرا خیال ہے کہ ریسرچ کرنے کے بعد ذمہ داری تو بن جاتی ہے.
اس کے لیے اویئرنیس کتنی کریٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے, کیونکہ ہمارے یہاں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کسی کو بتا بھی رہے ہو نا کہ آپ کو انگزائٹی ڈپریشن ہے, وہ سب تو مجھے پاگل کہہ رہے ہو. یہ والا ایک مسئلہ بہت زیادہ آتا ہے, یہ ایک ہارش رویہ, ایک ہارش بیہیویئر سامنے آتا ہے. اور میرا خیال ہے خواتین کی بات ہے, جینڈر کی بات کہیں کوئی یہ نہ سوچے کہ میں جینڈر کی بات کر رہا ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کے وہ جو باہر فیس کر رہے ہیں, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, مہنگائی اتنی ہے, ایک جاب سے گزارا نہیں ہے, 2 کرنی پڑی, تو جب وہ بھی گھر پہ جا رہا ہے تو وہ بھی اپنی جو ساری ٹینشن ہے وہ گھر کے جو لوگ ہیں, خاص طور پہ خاتون خانہ, ان کے اوپر ہی وہ چیزیں جاتی ہیں. میرا خیال ہے یہ بھی ایک وجہ ہے. باقی کچھ وجوہات کے اوپر آپ بھی کچھ روشنی ڈالیے. ہم کوشش کر رہے ہیں یہ ریکارڈنگ کر کے کریٹ کرنے کی اویئرنیس, اور اس کے اوپر مزید کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جس کے اندر تمام اسٹیک ہولڈرز اور گورنمنٹ بھی, اب ماسٹر پلان بھی بن رہا ہے جس کے اندر کیا کوششیں کی جا سکتی ہیں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے. تھوڑی سی بات ہے. بہت شکریہ صاحب. اور بالکل یہ بہت ویلڈ سوال ہے کہ ریسرچ کا مقصد یا مطلب جو اس کی امپلیمنٹیشن پالیسی میکنگ میں کس طرح سے آئے گی. تو جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم میں سے کچھ دوستوں نے آپ نے اسے کمنٹ کیا کہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو ذہنی صحت کا, جو ہمیں پتہ ہے کہ کراچی میں ذہنی مسائل ہیں, لیکن اس پہ امپیریکل ڈیٹا کس سیٹلمنٹ میں, کون سی پاپولیشن میں, کون سی جینڈر میں ایگزیکٹلی کون سی بیماری ہے آؤٹ سائڈ آف تھراپی پرووائڈنگ انسٹیٹیوشنز. اب یہ والا ڈیٹا کیا کراچی کے ماسٹر پلان میں انٹیگریٹ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کیا اس کی بیسس پہ, جیسے آپ نے بات کی کہ مردوں کے سیمپل میں یا ڈپریشن انگزائٹی کے علاوہ بھی جو مسائل ہیں ان کو کیپچر کر کے جو ماسٹر پلان ہے اس میں کیا ہم اگر ایک فزیکل ہیلتھ کا کمپوننٹ ڈال رہے ہیں تو کیا ایک مینٹل ہیلتھ کا بھی کمپوننٹ ہونا چاہیے. تو یہی تو سوال ہیں جو ہم ڈیٹا کر کے اور نئے طرح کے سوال پوچھ کے, وہ ساری چیزیں جو دنیا میں 20-25 سال پہلے ہو چکی ہیں اور کراچی جیسے شہر کے تک آنے میں ان کو کون سی فرکشن یا ریزسٹنس ہے, پالیسی میکنگ کی ہو سکتی ہے, فنڈنگ کی ہو سکتی ہے, بہت ساری اویئرنیس کی جیسے آپ نے بات کی. تو یہی مقصد ہے اس طرح کے ڈیٹا اور اس طرح کے نمبرز پہ کام کرنے کا کہ ہم یہ کانورسیشن جنریٹ کریں. اور جیسے میں نے کہا کہ ہم نے انڈیا کے ماسٹر پلان, دلی کے ماسٹر پلان کے اندر کراچی والوں نے اردو میں انپٹ دیا ہے, تو کراچی کے ماسٹر پلان کے اندر کیوں نہیں دے سکتے, سوائے اس کے حسین ماسٹر پلان اتھارٹی سے کراچی ماسٹر پلان اتھارٹی یا یو سی لیول کے ماسٹر پلان اتھارٹی بنے. باقی عارف صاحب اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں. آپ بات کریں, کچھ اچھا لگے اگر آپ 2 جملے کہیں. بہت خوشی ہوئی جو آپ نے آپ کے پریزنٹیشن سے اور آپ کے ریسرچ سے جو کچھ لگ رہا ہے کہ جیسے کہ مطلب کراچی میں کچھ ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ ابھی تو جیسے کلائمیٹ کے لحاظ سے اور بھی جو سارے مسائل ہیں, جس طرح اس وقت سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, وہ لگتا ہے کہ بہت ہی ہم خراب ایک دور سے گزر رہے ہیں. اور یہ ایک ماسٹر پلان بنا رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں کیا اس کی کوئی گنجائش ہے کہ ابھی کیا ہو سکتا ہے جو یہاں کی آبادی میں اضافے کی جو شرح ہے وہ جتنی زیادہ ہے, اور باہر سے جو اربنائزیشن ہو رہی ہے اس کو سب کو دیکھتے ہوئے مطلب کوئی پلان ایسا ہو سکے گا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 47 تک شاید مجھے خیال نہیں ہوتا تو 47 میں شاید نہ ہوگی, لیکن جو لوگ یہاں پر ہوں گے کیا ان کے لیے یہاں پہ سانس لینا مطلب ممکن ہوگا اس شہر میں. تو یہ سوال اکثر مطلب ہمارے ذہن میں آتا رہتا ہے, لیکن اگر جو آپ جیسے پروفیشنل اس موضوع پہ لکھتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ کوئی امید ہے. سر اسی میں ایک سوال میں جوڑوں گی, اسی میں جواب نہیں میڈم, ایک اسی میں اوکے, اسی سے ریلیٹڈ جو میم نے کہا ہے وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک پلان سٹی جو تباہی کے دانے پہ اس کے لیے ماسٹر پلان بنانا اور ایک نئے زمین پہ ڈفرنس. جسٹ کامنٹ آن دیٹ. بہت ویلڈ سوال ہے آپ کا کہ اگین جیسے میں نے ذکر کیا تھا, اور عارف صاحب اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ دیکھ چکے ہیں ملٹیپل پلان میکنگ پروسیس حصہ بھی رہے ہیں. ماسٹر پلان ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو دنیا میں بہت پرانا اور تنقید جس پہ ہوتی ہے. ماسٹر پلاننگ اسیومز کے پلانر جو ہے, جو پلان بنا رہا ہے, اس کے پاس پوری کی پوری انفارمیشن ہے, نالج ہے, اور اس کا ڈیسیشن بیسٹ ہوتا ہے. اور کہاں کہ کراچی جیسے بڑے شہر کے لیے, جیسے میں نے بات کی کہ پروونشل جو سندھ ماسٹر پلاننگ اتھارٹی ہے جو 40 سے کتنے زیادہ سے ہوئی شہروں کے لیے پلاننگ کر رہی ہے, جس کا اوور کوٹ اور
मिठी से लेके और कराची और सखर और लड़काना सबके मास्टर प्लान जो दोबारा से बना रही है। तो इस स्ट्रक्चर या इस जो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की है जिसके तहत प्लानिंग एक्टिविटी होती है उसको भी देखना इस नज़र से कि उस पर सवाल उठा सके कि मतलब आप कौन हैं, यानी आपकी एक्सपर्टीज क्या है, कराची के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है ऑन द लेवल ऑफ गली के लेवल पे, मोहल्ले के लेवल पे। आपने कराची की कितनी गलियां नापी हैं, कितने गलियों में कितने घरों के साथ इंटरव्यू किया है, कहाँ काम किया है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर बताऊँ, कराची मास्टर प्लान 2047 जो अंडर प्रिपरेशन है सिर्फ मास्टर प्लान अथॉरिटी, वो उसी तरह की एक एक्सरसाइज है जिस तरह पिछले मास्टर प्लान में कंसल्टेंट्स आया करके होती है। आज ही उसके कंसल्टेंट के साथ मीटिंग थी, मैं उसमें शरीक नहीं हो सका, लेकिन वो आए हुए थे मीटिंग के लिए। इंटरनेशनल लेवल फॉरेन कंसल्टेंट्स हैं, कराची से रिप्रेजेंटेशन क्या है उनकी मुझे नहीं पता। तो ये बात है कि सवाल उठाने और इन्वेस्टिगेट करना और बजाय कि एक प्लान मिलने के बाद उसको तनकीद करना, अग्रेसिवली जाके बताना कि देखें मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ, मेरे वार्ड के ये मसले हैं, ये हमारे वार्ड का एक प्लान है और ये 4 वार्ड्स का प्लान मिला के ये यूसी का प्लान है और ये हमारी 3 यूसीज का मिला के इस सब डिवीजन का प्लान है। ये इसी तरह से प्लानिंग हो सकती है इफेक्टिवली। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो कुछ मामले होते हैं जो बिल्कुल सड़क के लेवल के और मोहल्ले के लेवल के होते हैं और कुछ होते हैं जाहिर सी बात है जो जैसे बात की बीआरटी वगैरह की, तो उनमें ये रिकग्नाइज करना कि किस स्केल की प्लानिंग के लिए मैं कैपेबल हूँ, मेरा फैमिली मेरा खानदान कैपेबल है, मेरा मोहल्ला कैपेबल है और उसमें इनिशिएटिव लेना। अब हमारा काम ऐसे एकेडमिक या रिसर्चर सिर्फ डेटा और रिसर्च है, तो उससे हम हेल्प कर सकते हैं। अब मैं दावत देता हूँ मोहतरमा ईश्वर जहरा साहबा को, जिन्होंने हमारे कौमी असम्बली में कई दफ़ा शहर की नुमाइंदगी की और ख़वातीन की नुमाइंदगी की, शहर की नुमाइंदगी की, वो कैसे शहर को देखते हैं। बल्कि बहुत खामोश बैठी क्योंकि बुजुर्गों में शामिल समझते जो बहुत सारे और शहर को बिगड़ते देखना और आपकी स्त्रियों की सरकार की हिम्मत और हौसला जो सीखने का मौका भी देता है और अपने दाद देती हूँ इस शहर को ऐसे बर्बाद किया ना हो उसकी सुधारने के लिए खड़े। आज ऐसे लोग और भी पैदा कराची के हवाले से बहुत बड़ा मसला नजर आ रहा है। पूरी कौम मुख्तलिफ जुज़ात की बिना मुख्तदा है, इनसिक्योरिटी यहाँ है। हमारा बचपन पीआईबी कॉलोनी में गुजरा, वो जिंदगी बहुत ज़्यादा पुरसुकून थी। आज मैं डेली स्कीम में रहती हूँ, लेकिन बेचैनी और परेशानी और मैं अवाम को नहीं इल्ज़ाम लगाऊंगी कि अवाम ने ऐसा किया, लेकिन अवाम ने ये करनी जरूरी है कि जो चीज़ों को बिगाड़ते रहे तो उस बिगाड़ में आगे बढ़ते रहे, साथ खड़े हो गए। लेकिन आज शायद हर एक को एहसास होता होगा कि ये शहर इसको हमने कितनी बधाई दी है और क्या दिया है। अभी मास्टर प्लान पर उम्मीदें वापस की जा रही है। मेरी दुआ है कि एक तो ये बन जाए, क्योंकि देखिए मैंने सरकार में रह के हर एक चीज में जब कटौती देखी है तो मुझे लगता ही नहीं कि कोई काम बड़ा सही हो सकेगा। मैं से आप समझ गए होंगे कि मैं मायूस हूँ, लेकिन हाँ फाइट जरूर है, वो फाइट भी यहाँ लेके आती है। इस शहर को हम बनाए क्योंकि देखिए बाकी ऐसा शहर कहीं भी नहीं मिलेगा। बड़ी बर्बादी, पहले दिन से बर्बादी उठा के कराची को इस्लामाबाद ले गई, फिर चीजें ले जानी शुरू की। वहाँ पे अलग किस्म की आबादियां बनी। यहाँ पे इस वक्त इसकी आबादी का हाल देखिए। आपने पूछा था पहला सवाल कि किसका शहर है, हालात ऐसे हैं कि किसी को शहर नहीं लगता ही। लेकिन शहर में रहने वालों को बगौर अमल करना चाहिए कि शहर को पूरे पाकिस्तान को बचाने के लिए इस शहर को बचाना बहुत जरूरी है। लिविंग के आमदनी के हर हिसाब इसको बचाना होगा। जी माइक उनको दे, आप अपना नाम भी और अपना इलाका। मैं यूनाइटेड मेडिकल डेंटल कॉलेज से मेरी वाबस्तगी और क्रीश हॉस्पिटल है वहाँ पे होता हूँ।
मेंटल हेल्थ के ऊपर किस तरह बात हो रही थी। मैं एंटी नारकोटिक्स का ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। तो एंटी नारकोटिक्स के जितने भी अस्पताल हैं जहाँ पे नशावर बच्चे जो है जिनका इलाज चल रहा है, उनके पास ऑलरेडी इतनी कम कैपेसिटी है, सिर्फ 500 बेड के 5 अस्पताल हैं, 100 बेड के 5 अस्पताल हैं। तो ज़्यादातर जो वहाँ पे जो नशावर बच्चे हैं, जो उनकी जेंडरी है, या तो एजिड है या तो बिल्कुल ही जो 18-19 साल के बच्चे हैं ना, वो नशे के लिए उनके माँ बाप ने उनको दाखिल कराया हुआ है। असल में एंटी नारकोटिक बड़ा अच्छा काम कर रही है, फ्री इलाज कर रही है। हालांकि नफ्सियात की जो मेडिसिन है वो बहुत महंगी है। कराची नफ्सियात के अस्पताल में भी अगर आप किसी को डरवाते भी हैं तो हफ्ते का 7,000 से 8,000 रुपये दवाई का खर्चा है। प्लस इसके लिए मास्टर प्लान में मैं चाह रहा हूँ, हर मेंटल हेल्थ की भी बात हो चुकी है, सारे सीनियर हज़ार बात कर रहे हैं। सबसे पहले मालूम में लेट आया थोड़ा, लेकिन मैं जिस फील्ड से उस फील्ड से अगर ये आपको उठाऊँ, जैसे दुबई में भी अगर आप कोई नशा कर रहे होते हैं ना, जैसे आप शराब पी रहे, तो वो खुले आप शराब पीना अलाउ नहीं है। आप बंद कमरे में बैठ के पी सकते हैं, अदरवाइज ना ड्राइव कर सकते हैं, ना ही आप रोड पे फिर सकते हैं। लेकिन हमारे कराची जैसे शहर में बंस रोड के और उर्दू बाजार के सामने वाला जो रोड है, वहाँ पे सारे चर्सी मवाली एक कम्बल ओढ़ के चर्च पी रहे होते हैं। स्कूल के बच्चों पे उनका कितना बुरा असर पड़ रहा होता है कि वो देखेंगे, पापा सवाल करेंगे ये क्या है। ये मोटिवेशन लेवल अपनी जगह, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे नशा और जितने भी लोग हैं ना जो कर रहे हैं मजबूरी में, वो मतलब आवाम से हट के करें, बच्चों पर बुरा असर ना पड़े। तो मास्टर प्लान में ये भी शामिल करें कि कायदाबाद के पुल के नीचे आप देख लें, अक्सर पुल के नीचे आप देखें चर्सी पी रहे होते हैं, चर्च पी रहे हैं, तो वो पूरा मुल्क में, हमारे कराची जैसे शहर में गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखिए, कवानीन है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे को सिगरेट नहीं बेचनी है, लेकिन अब उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की बात है। और ये हमारे अपने रवैये हैं कि हम अपने बेटे से कहें कि जाए मेरे लिए पान लेके आए, गुटखा लेके आए या सिगरेट लेके आए, और फिर हम ये कहें कि हमारा बच्चा ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करेगा। तो ये हमें सेल्फ उसकी भी करनी चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। जी, कोई और? जी, तहसीन। आवाज नहीं आ रही भाई, ये आप थोड़ा सा। मेरा नाम तहसीन फातिमा है, शेरकाफा कंसर्व सिटीजन से। अभी उस समय बात कर रहे थे कायदाबाद और दूसरी उर्दू बाजार वगैरह, शहर के हर पुल के ऊपर और हर पुल के नीचे आपको ये मनाजिर आसानी से मिलते हैं, जहाँ पे कुछ लोग चादर ओढ़े, लेकिन वो जिस खुलिए जिस हालत में होते हैं, क्या हमारा नौजवान वाकई उनसे इंस्पायर हो सकते हैं? जिस गंदगी में वो बैठे हुए होते हैं। अच्छा, रही है बात के क्या हमें, मतलब मेरा जो ज़्यादातर तजुर्बा है अपने प्रोफेशन के साथ साथ, कि आप किसी रिक्शे वाले से ये कहिए कि रॉन्ग साइड पे मत जाओ, तो ये कहता है ये पाकिस्तान है, ठीक है। उससे कहिए सिग्नल मत करो, तो वो कहता है ये पाकिस्तान। आप ये कहिए दुकानदार से कि आप बच्चे को सिगरेट मत बेचिए, वो कहता है यहाँ सब। ये जो, इसके लिए हमको किसी हुकूमत के अहकामात की जरूरत है। क्या सोसाइटी को, इस माशरे को अपनी जिम्मेदारी को खुद भी महसूस करना होगा, और कब करना होगा? कौन सा वक्त आएगा जब मेरा बच्चा जो है वो नशियात की लत में मुब्तला हो जाए? हम हर चीज के लिए हुकूमत का इंतजार क्यों करते हैं? जो हमारे माशरे की जिम्मेदारी है, जो हमारे घर की तरबियत है, जो हमारे असातिज़ा की जिम्मेदारी है, या हमारे माशरे के हर बड़े की जिम्मेदारी है, उससे हम पहले तो ये क्यों करें? ठीक है, फजल साहब आप। देखिए, आपके मुल्क में जो मैंने देखा है, मेरे 3 जनरेशन ब्यूरोक्रेट्स के लिए और हुकूमत के अफसरान और पॉलिटिशियंस, और मैं आपको विश्वास बताना चाहता हूँ। पहले जो ब्यूरोक्रेट था, पहले जनरेशन मैंने देखा था, बहुत सारा तबीयत का था, ना उसे शौक था बड़ी गाड़ी का, ना उसे शौक था पॉश ऑफिस का, और वो आवाम में मिलता जुलता था,
झगड़ा करता था, बदतमीजी करता था, उनकी बदतमीजी बर्दाश्त करता था, एक डायलॉग होता था। अब का जो ब्यूरोक्रेट है वो रोलेक्स घड़ी से कम पहनता नहीं है, डिजाइनर सूट पहनता है, बड़ी गाड़ी पे झगड़ा करता है, इतने बोर्ड्स पे मैं बैठा हूँ, झगड़ा करता है कि नहीं मुझे ये नहीं, मुझे ये चाहिए। आपका सियासतदान भी ऐसा। There is a strong anti-poor bias in planning and policy, और मैं आपको साबित करके दे सकता हूँ जो आपने कहानी पास की है और उनकी इम्प्लीमेंटेशन। तो ये आपके माशरे का बहुत बड़ा फर्क है। वो जो रिश्ता था मुख्तलिफ इलाके से एक दूसरे का, जबान का, कल्चर का, यानी आपने देखिए कि ये ब्यूरोक्रेट के बच्चे भी चिड़ियाघर जाते थे, म्यूजियम जाते थे। आप पकड़िए, पूछिए, प्लीज पीछे बैठे हुए लोग बातें नहीं करें, थोड़ी देर के लिए पकड़ के पूछिए कि तुम्हारा बच्चा कभी जू गया है, नहीं गया, कभी म्यूजियम गया है, नहीं गया, मगर लंदन में हाइड पार्क जरूर गया। तो देखिए ये जो फर्क है, इसको आप कैसे ओवरकम करेंगे? जब तक आप इसको किसी ना किसी सूरत में ओवरकम नहीं करेंगे, तो ये जो माशरे में इनइक्विटी है ये मुसलसल बढ़ती रहेगी। और मैं इसका आपको इतने एग्जाम्पल का जिक्र किया, और मगर इतनी एग्जाम्पल दे सकता हूँ वो नहीं है, वरना आपको बता सका हूँ कि माशरा कैसे तब्दील हुआ। So how do you deal with this? आप ये एंटी बायस किस तरह से डील कर सकते हैं? मसला आपका बुनियादी तौर पे ये है, ये आपका मेंटल हेल्थ का है, ये आपका हेरोइन का है। आप जो भी चीज उठा दें उसमें आपको इस एक्टिविटी मिलेगी which has developed over time। और 1947 का जो मास्टर प्लान है it will be unimplementable, क्योंकि मैं जानता हूँ उनको जो बना रहे हैं वो ख्वाब देखेंगे बैठ के, और वो ख्वाब पूरे नहीं होंगे इस एंटी पुअर बायस की वजह से। जी डॉक्टर साहब हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से, डॉक्टर अजहर साहब, क्योंकि शहर के लिए एक अहम स्टेक होल्डर है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। मेंटल हेल्थ की भी बात हो रही है, शहर की बात हो रही है, तो हेल्थ भी उसके लिए ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब आप मेरा नाम डॉक्टर मिर्जा अली अजहर है, बहुत शुक्रिया। सॉरी मेरा लेट हुआ, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ। एनेस्थेटिस्ट को बुनियादी तौर पर एनेस्थेटिस्ट का काम जो है थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होता है, फंस जाता है गुस्सा होता। तो भाजी ने जैसे ही बात की है कि पीआईबी कॉलोनी में रहती, मैं पीआईबी कॉलोनी में पैदा हुआ, वहीं पला, वहीं पढ़ा, वहीं मैं जिंदगी गुजारी इसमें। और अब पीआईबी जाने के लिए अगर मुझे कभी कोई काम पड़ जाए पीआईबी जाने के लिए, तो मुझे पीआईबी के नाम से 102 पुकार सकते हैं। पीआईबी का हाल है इस वक्त बेटर माफिया में, वहाँ पे जहाँ 4 आदमी रहते थे एक घर में, वहाँ पे 40-50 आदमी रहते थे। कोई गली ऐसी नहीं है कि जहाँ से आप गुजर सकें, जा सकें। ये तो पीआईबी का तस्करा है, लेकिन मुख्तसर बात मुझे नहीं पता कि मेरे आने से पहले या क्या, मैं भी थोड़ी देर पहले आया हूँ। मसला ये कि तहसील ने अभी जो बात की है, तो जो कंसर्न सिटीजन अलायंस का इन्होंने नाम लिया, आई एम द फाउंडर ऑफ दैट अलायंस, कंसर्न सिटीजन, उसका कन्वीनर भी हूँ। और इस किस्म के मैंने मजालिस, इस किस्म के सेमिनार में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ उन्वानात पे और साथ ही हमारे पास तशरीफ लाए, एक से ज़्यादा मरतबा। और मेरे ख्याल में ये सारी बातें करने से अब काम जो है वो चलने वाला है नहीं। हालात इतने ख़राब हो गए शहर खुल के, तो फिर बात छोड़े, हमारा कंसर्न बुनियादी तौर पर शहर के साथ। और किसी ने बात कही थी कि साहब गांव में अगर रहते थे तो हमारी फसलें ख़राब होती थी, और शहर में आ गए तो हमारी नस्लें ख़राब हो रही थी। तो मेरे ख्याल में अभी नस्लें ख़राब होने तक मामला पहुँच गया, और हमारी नस्लें वाकई ख़राब हो गई। बात हुई हीरोइन की, तो मैं छोटी सी बात बताऊँ कि मैं जब अपने मरीज को बेहोश करता हूँ, खासतौर पर नौजवान, मैं पूछता हूँ कि भाई तो नशा वशा तो नहीं करते? एक मरीज ने मुझे कहा था मैं तो नशा करता हूँ। तो क्या नशा करते हो जी? मैं पाउडर का नशा करता हूँ। जाहिर है मुझे बेहोशी की दवाई उसी हिसाब से एडजस्ट करनी होती है। तो मैंने कहा जी पाउडर मिलता है, कहाँ मिलता है आपको? तो कहते साहब सोलापुर पे जितना चाहिए आप जाके ले लो। मतलब मरीज जो इस्तेमाल कर रहा है उसको ये पता है, लेकिन जो कंट्रोल करने वाले हैं, इस पाउडर पे पाबंदी लगाने वाले हैं, वो अपनी आंखें बंद करके बैठे। तो आप ये समझ लीजिए कि इस शहर को
बर्बाद करने में, शहर को तबाह करने में, शहर का कल्चर खराब करने में शहर किया हुआ है। इसलिए हमें अगर किसी चीज़ की जरूरत है तो रूल ऑफ लॉ की, रूल ऑफ लॉ एक दफ़ा करते हैं। बाकी आप दूसरे, मैं किसी शहर का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पाकिस्तान के कुछ शहर ऐसे हैं कि वहाँ पे आप रॉन्ग साइड ड्राइविंग का कोई वो नहीं है, सिग्नल तोड़ने का कुछ वो नहीं है। बल्कि मैंने तो अब देखा है वहाँ जाके, लाहौर में बात कर रहा हूँ कि लाहौर के अंदर जाके मैंने देखा है कि वहाँ मुझे पुलिस वाला भी नजर नहीं आता, लेकिन जैसे सिग्नल होता है, स्टॉप होता है, लाल लाइट आती है, तो ऑटोमेटिकली पुलिस साहब आगे जाके हमारा तो ये वाला खौफ जो होता है ना कानून का, बुनियादी तौर पे ये चीज़ों को आगे लेके बढ़ता है। हमारे दिलों से कानून का खौफ निकल गया है, और जो कानून नाफिज करने वाले उन्होंने अपने आप को इतना घटिया दर्जे पे ले आए, इतने लो लेवल पे अपने आप को ले आए कि उनकी कोई इज्जत बाकी नहीं रहती। तो उसकी वजह से ये सारी तबाही फैली हुई है। और जहाँ तक ये कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है, तो मैं समझ रहा हूँ कि जिस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोग बना रहे हैं, ये आइंदा 2-4-5 साल के बाद, हमारे साथ इस बात पे भी शायद को कमेंट करेंगे कि 2-4-5 साल के बाद ये शहर ड्राइवेबल नहीं रहेगा, मतलब आप यहाँ गाड़ी वाड़ी नहीं चला सकेंगे यहाँ, इसलिए कि हमें स्पेस की जरूरत है। और यहाँ पूरी सड़कों की स्पेस है उसको खराब करके छोटी सी स्पेस चल रही है लोगों के लिए। और बाकी जो ये इल कंसीव्ड इन्होंने जो मतलब ये अरबों रुपए के प्रोजेक्ट जो इनसे मुकम्मल भी नहीं हो रहे, जो इनसे बन भी नहीं पा रहे, इनको ये पता ही नहीं है कि बनाना क्या चाहते हैं, इनको कुछ आइडिया ही नहीं है इसके बनाने का। जो कुछ बना रहे हैं स्टुपिडिटी है, टोटल मतलब एक नॉनसेंस स्टुपिडिटी है, कुछ पता नहीं है कि ये बारात जो है कहाँ जाती है, मतलब इनको पता ही नहीं है बारात का। तो ये सारे मसले मसाइल हैं, मैं समझता हूँ इसके ऊपर बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है। बहुत अच्छा आपने किया है। मैं इसी किस्म का एक सेमिनार मैं भी प्लान कर रहा हूँ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन में, जो करता रहता हूँ मैं फारूक भाई को कहूँगा कि आप लोग उसमें तशरीफ लाएं। हमारी आवाज़ को तवाना होना चाहिए, होता है। आप वर्कर मेरे मेम्बर भी हैं, आते हमारे यहाँ मीटिंग में आते हैं, तो इसीलिए मैंने आपका नाम दिया कि आप मुझे बताइएगा। हमने डेट डिसाइड की, इंशाल्लाह तो आपको बताएंगे। इस सिलसिले को आगे बढ़ना चाहिए और कमरों से निकल के थोड़ा सा मेरे साथ में बाहर भी जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। अब आखिरी कमेंट्स के लिए मुनव्वर साहब, आप बता दें। मुनव्वर जॉन, चेयरमैन होप एंड जस्टिस काउंसिल पाकिस्तान। बड़ी खुशी हुई आज आके इस सेमिनार में आकर डॉक्टर आदम साहब, आरिफ साहब और फारूक साहब यहाँ पर काफ़ी देर से जो है वो गुफ्तगू मैं सुन रहा था। बड़ा एक अहम टॉपिक जो है ना आपने आज उसका चुनाव किया। मैडम बड़ी सीनियर पॉलिटिशियन है, उन्होंने ख्वाहिश का जिक्र किया। वो ख्वाहिश हम सबकी है कि शहर का जो निज़ाम है वो बेहतर होना चाहिए, मगर दोस्तों ख्वाहिशों से नहीं गिरा करते फल झोली। वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुदा भी जलाना। हम सबको अपने अपने हिस्से का दिया जलाना होगा। जो पॉलिटिशियन है वो अपना हिस्से का दिया जलाए, जो समाजी लोग हैं, जो मीडिया से ताल्लुक रखने वाले, सब कुछ हो सकता है। जो मैं कर सकता हूँ मैं करूँ, मैं अपने हिस्से का काम करूँ, आप अपने हिस्से का काम करें। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बोलने को बहुत कुछ है। ठीक है, आखिर में आप कुछ एक बात कहूँगा कि प्लान बनते हैं, बहुत प्लान बने, मैंने भी काम किया है। एक बहुत फर्क है ख्वाहिश और हकीकत में, इन दोनों को जोड़ना है। इस वक्त दूसरे से बहुत दूर है ये, और इनको जोड़ने का जो अमल है उस पर काम करने की जरूरत है। हकीकत को आप तस्लीम करें और अपना ख्वाब जरूर देखें, मगर उस ख्वाब के साथ हकीकत को जोड़ दें। और सबसे बड़ी हकीकत ये है कि बहुत अहमियत रखती है कि आपका जो तबकाती निज़ाम है उसमें हकीकत क्या किरदार अदा करती है। पर अगर आप ये नहीं कर सकते तो तहरीक आपके लिए खुद हकीकत नहीं रखी। बहुत बहुत शुक्रिया। अर्बन रिसोर्स सेंटर की तरफ से आप तमाम ख़वातीन और हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए। यकीनन हम सब की इंफॉर्मेशन में शहर के हवाले से जो यहाँ गुफ्तगू हुई, कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा। अब ये स्टूडेंट्स, टीचर, सहाफ़ी, हम एज ए सिटीज़न, हम सब का फ़र्ज़ है कि हम
अपने इस शहर को अपनाएं, अपने शहर के मसाइल पे गुफ्तगू करें, और ये जो 2047 का मास्टर प्लान है, हो सके तो इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशंस करें और कोशिश करें कि ये जो नाउमीदी है हमारे ज़हनों में शहर के हवाले से, इसको उम्मीद में बदला जाए। हमारे साथ चाय पिए।